एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से आई हैं मिलने कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए आइए लाइव कॉल से इस शो का हिस्सा बनिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल्स कीजिए। और तो और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। और ये जो मौजूदा दौर है, ये जो डिजिटल ट्रेंड्स इस वक्त चल रही है उससे बहुत रेलिवेंट है, रिलेट करता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के हवाले से भी कुछ टिप्स देगा। अब वो क्या है इसके बारे में जानते हैं राबिया से। जी बिल्कुल बुशरा, आज हम हमारी सहेलियों को बताएंगे कि किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। इस 2024 और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ चुकी है, एआई का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा तरीके आ चुके हैं, ई कॉमर्स भी उनमें से एक है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारी ख़वातीन घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं। अगर आप वर्किंग वूमन हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में से 2 से 3 घंटे निकाल कर पूरे दिन में ऑनलाइन काम करेंगी तो आप डॉलर्स में पैसे कमा सकती हैं। और डॉलर्स में पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है और अगर आप पाकिस्तान की इस बढ़ती महंगाई से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजी के स्किल्स ज़रूर सीखने चाहिए। उसके साथ साथ मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आप 10,000 का जोड़ा खरीदना चाहती हैं और आपके हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद ही फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाएं कि आप 10 क्या 20,000 का जोड़ा पहने। तो आज हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा आपको हमारे गेस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जो लास्ट स्टेटमेंट दी है और बताई है बहुत मज़े की है कि लिटरली इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो ई कॉमर्स और इस तरह के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हैं और चेंज्ड इकोनॉमी में, डॉलर्स में। अब वो कैसे कमा सकते हैं, किस तरह होगा, क्या नहीं हो सकता और कैसे you would turn yourself into a financially independent woman or any other person. Let's check out in this मेरी सहेलीज़ लाइव प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले मैं मिलवाती चलो अपने खास मेहमानों से। इन एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में ही हम जानेंगे कि आखिर ई कॉमर्स का जो स्पेशल इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं मिलवाती चलो अपनी फेवरेट से। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग। शी इज़ CEO ऑफ अमेरिकन लाइसिटफ, ज़ीशान ज़िया राजा। थैंक यू जी, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ है ई कॉमर्स की दुनिया के IT एक्सपर्ट और पॉडकास्ट स्पेशलिस्ट। यूजुअली वो लोगों के इंटरव्यू करते हैं लेकिन आज वो हमारे जैसे कहते हैं कटहरे में है, तो आज हम उनके इंटरव्यूज़ भी लेंगे और पूछेंगे कि ई कॉमर्स को वो कैसे प्रमोट करेंगे। हाफिज़ अहमद की मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू सर, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ हमारे साथ है जी लुबना बयात। शी इज़ एक्स प्रेजिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्स कॉर्पोरेट बैंकर एंड नाउ शी इज़ अ फाउंडर ऑफ जॉब पोर्टल ई अकेडमी। औरतों को, ट्रांसजेंडर्स को, मर्द, तमाम के तमाम जो इंसान है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। किस तरह देती है देखते हैं, जानते हैं। इसके साथ हमारे साथ है जी दानिया खान। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, IT स्पेशलिस्ट एंड शी इज़ रनिंग हर ओन सॉफ्टवेयर हाउस। वेलकम टू मेरी सहेली जी एवरीवन। आज तो एक्सट्रीम एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और बहुत ही मुझे लगता है मज़ेदार डिबेट और कॉन्वर्सेशन होने वाली है ई कॉमर्स पे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफिज़ अहमद से। जैसे कि आप ई कॉमर्स और IT एक्सपर्ट हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं, लेकिन आज मेरा पहला सवाल है जी हाफिज़ अहमद साहब को, ये बताइए ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स के जैसे तमाम और अदर प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, स्पेशली जब डॉलर्स की बात होती है, डॉलर्स की। तो घर बैठे बैठे ये कैसे हो सकता है मुमकिन? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह 5 ख़वातीन हैं और ख़वातीन का प्रोग्राम है तो मेरे ख्याल में पहला सवाल किसी खातून से होना चाहिए। नहीं, हमने इसलिए लेडीज़ फर्स्ट नहीं हो सकता था क्योंकि मेन एक है यहाँ पर। ठीक जो वी हैड टू यू नो टेक द लीड विद यू फर्स्ट। माइनॉरिटी को आपने चांस दिया, माइनॉरिटी को हमने प्रमोट किया। अच्छा, ई कॉमर्स में एक तो सिंपल सी बात है ना, जो गूगल पे जब हम लोग भी पढ़ते थे तो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी बात की एक डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वाया इंटरनेट या वाया मोबाइल फ़ोन या वाया टेलीफोन है वो ई कॉमर्स है, यानी जिसमें आप किसी भी बेचने खरीदने वाले के सामने मौजूद नहीं है, आप कहीं और है, वो कहीं और है, कोई भी आपने ऑनलाइन मीडियम यूज़ करके आपने उससे एक्टिविटी, तो ये ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, इसमें आपकी सर्विसेज सेलिंग भी आ जाती है, कुछ भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो रही है। डॉलर्स की आपने बात की तो देखें, हमें भी उस चीज़ से प्यार करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला प्यार करता है। अल्लाह ने डॉलर को इज्जत बड़ी दी हुई है और रुपए को इज्जत वो नहीं दी जो डॉलर को इज्जत है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, डॉलर्स में कमाने के सबसे बड़े फ़ायदे जो आपने पहले बात की कि देखें, डॉलर्स में कमाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको महंगाई फील ही नहीं होती है। महंगाई होती रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये दानिया यहाँ बैठी हैं, इनका भी ये भी लोगों को गाइड करते हैं, इनको पता है इस चीज़ का। जो लोग आज से 2 साल पहले $1,000 कमा रहे थे, 2 या 2.5 या 3 साल पहले, तो वो कमा रहे थे तकरीबन 1,60,000 रुपये, 1.5 लाख। आज वही बंदा 3 लाख रुपए कमा रहा है उसका $1,000 ही।
اچھا اس بندے سے پوچھو بجلی مہنگی ہوگی پیٹرول ہو، کہے گا بھائی مجھے تو نہیں پتا، تو اسے پتا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے بجلی پیٹرول کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ادھر سے ڈالر کو بھی ساتھ ساتھ عروج حاصل ہو رہا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ برابر ہے۔ ڈالرز میں کمانے والا بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑا اچھا بینیفٹ آج کا جو ملین ڈالر کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ خواتین گھر بیٹھے کیسے پیسے کما سکتی ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں، اور اسپیسیفکلی اگر کوئی ایج لیمٹ ہے اس میں یا نہیں، بیسک ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے یا جی آپ کو بہت ہائی فائی کوالیفیکیشن چاہیے اس چیز کو سیکھنے کے لیے؟ میں اس میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوئے ایکسپرٹس ہیں اور فیل ایک پیسہ نہیں بنا سکے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پرائمری پاس ہیں اور ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں۔ یہ سکل ہے، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے، اس کا آپ کا اسٹڈی یا ایجوکیشن سے بیک گراؤنڈ سے آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ سے انگلش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ذہن میں آتی ہے کہ میری تو انگلش بہت اچھی نہیں، میں کیا کروں گا؟ بھائی انگلش چاہیے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا جو کلائنٹ آپ سے کام کروانے آ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، اچھا وہ ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار اچھا گورے کی مہربانی ہم سے کام کرے، بھائی نہیں، ہماری مہربانی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کرائے ہیں امریکہ میں کسی بندے سے وہی کام $5000 میں ہوگا جو یہاں پہ بچے 500 میں کر دیتے ہیں، تو وہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے چنتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپین، یہ جو ملک ہے نا جہاں پہ ڈالر کی عزت زیادہ ہے، وہ ان ملک کے لوگوں کو چنتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام 500,000 میں کر دیں گے۔ اچھا وہاں پہ ایک تو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، ساتھ اللہ کے حکم سے جیل بھی جانا پڑے گا اگر آپ پیسے کم دیتے ہیں تو وہاں پہ تو قانون ہے نا، منیمم ویج سیٹ ہے $15 دے ہیں کسی کو 13 وہ جا کے کورٹ میں آپ جیل، تو اس لیے فری لانسنگ میں وہ کہتے ہیں یار یہ چھوٹے ملکوں سے کام کرواؤ، قانون سے بھی آپ آزاد ہو گئے، ہاں قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا نا جب آپ فری لانسر سے کام کروا رہے ہیں، پھر منیمم ویج نہیں ہے، پھر آپ اسے جتنے میں آپ کی بات طے ہو جائے آپ اسے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو بہت سارے راستے ہیں پیسے۔ اچھا صرف سروسز بیچنا نہیں، آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں، انگلش اچھی ہونا ضروری نہیں، سروسز بیچ کے بھی پیسے بنا سکتے ہیں، پروڈکٹ بنا کے پیسے بنا سکتے ہیں، پروڈکٹ بیچ کے پیسے بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کی پروڈکٹ ادھر بیچ کے پیسے بنا سکتے ہیں، اس کی پروڈکٹ ادھر بیچ کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آ کے پیسے بنا سکتے ہیں، اتنے سارے راستے ہیں۔ فیس بک مارکیٹ پلیس ہے، ابھی ٹک ٹاک شاپ بہت وائرل جا رہی ہے، شاپیفائی ہے، یہ سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ جا کے دیکھیں کہ اچھا یار یہ جو پروڈکٹ ہے نا، فار ایگزامپل ایک گلاس ہے، یہ وال مارٹ پہ $5 کا مل رہا ہے، تو آپ اس کو ٹک ٹاک شاپ پہ 7 کا لگا کے بیٹھ جائیں، آپ کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا، آپ نے محنت کی، تصویر لی اور وہاں پہ لگا دی، جب بکے گا جا کے 5 والے سے خریدیں گے، اس کو بھجوا دیں گے $2 بالکل آپ کی ٹھیک جیب میں۔ بات کی آپ نے، کہ بلکہ آپ نے یہ بھی اہمیت دلائی کہ ویجز کیسے وہاں پر فکسڈ ہے، اور یہاں پہ ظاہر انڈر ورلڈ تھرڈ کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے تو فائدہ ہے نا، ہمیں یہاں پہ 50,000 کی نوکری نہیں ملتی بچے کو، تو وہ اگر $500 کما لیتا ہے وہ بھی $1.5 laख کما رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ، بزنس بھی۔ بالکل صحیح بات کی، جس طرح انہوں نے آئی ٹی کی بات کی، اب آئی ٹی کے ساتھ ساتھ اے آئی کا بھی زمانہ ہے، بلکہ کچھ دن اور ہفتے اور مہینہ پہلے تو ہم یہ بھی سن رہے تھے رابعہ کہ جس نے اے آئی کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا اور اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کیا تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائے گا، تو پلیز سب نا اپنے آپ کو اے آئی کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں۔ اب وی وڈ گیٹ ویری ورڈ کہ یہ کیا چکر ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آلسو اے آئی اینڈ آئی ٹی آن دی ادر سائڈ، کیا اس کے ذریعے بھی کوئی پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ کچھ اس میں بھی کچھ ہے؟ ہاں بالکل، بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا، اینڈ آئیڈ لائک ٹو ایڈریس دس پارٹ۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہمیں ریپلیس کر دے گا یا ہمیں کمپیٹ کرنے آیا ہے، اٹس ناٹ دیئر ٹو کمپیٹ یو، اٹس دیئر ٹو میک یو کمپیٹنٹ۔ ہاں اس کو ضرور ریپلیس کرے گا جو اے آئی کو سیکھے گا نہیں۔ اب اے آئی سے میری یہ مراد نہیں آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ جی میں نے مشین لرننگ سیکھنی ہے یا میں اتنی مشکل کوڈنگ سیکھوں گا، نہیں۔ آپ سٹارٹ کرنے کے لیے جو خواتین گھر بیٹھی ہیں، ہاؤس وائفس ہیں یا بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی سیمسٹرز آف ہو رہے ہیں، آپ کوئی بیسک اے آئی ٹولز سیکھنا شروع کریں۔ چیٹ جی پی ٹی ہے، بارڈ ہے، سنتھیزیا ہے، دیر از ٹنز آف اے آئی ٹولز، لائک ہزاروں ٹولز آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو یو ڈونٹ ہیو ٹو موو اے مسل، اور وہ آپ کے حصے کا سارا کام کر دیں گے۔ آپ اس کو کہو کہ مجھے پروڈکٹ ہنٹ کر دو، وہ پروڈکٹ ہنٹ بھی کر دے گا، مجھے ڈسکرپشن لکھ دو، وہ ڈسکرپشن بھی لکھ دے گا، آپ اسے کہو مجھے ویڈیو بنا دو، ویڈیو بھی بنا دیتا ہے، امیج بنا دو۔ سو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، ایک کوئی بھی اے آئی اسسٹنٹ اور ایک دو کوئی بھی اے آئی ٹولز ڈیلی یوز کرنا شروع کریں۔ بے شک اس سے یہ پوچھ لیں میرا بچہ بات نہیں سن رہا میں کیا کروں، میری بریانی صحیح نہیں بن رہی میں نے کیا کرنا ہے۔ سو بیسک پرومپٹ دینا شروع کریں، بے شک آپ رومن اردو میں پوچھیں، اس سے آپ کا یہ انگلش والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جیسے حافظ نے کہا، میں آلویز وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے، ہم نے اس کو ہوا بنا لیا ہے۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے میری انگریزی اچھی نہیں ہے، میں کلائنٹ سے کیسے بات کروں گی، پروڈکٹ کیسے سیل کروں گی، تو وہ بھی آپ اے آئی ٹول کو بتا دیں کہ یار میرے بہاف پہ یہ انگریزی لکھو اور میں اردو میں بتا رہی ہوں، میں پشتو میں بتا رہی ہوں، میں فلاں لینگویج،
تم انگلش میں کرتے جاؤ. سو اے آئی از ویری امپورٹنٹ کیونکہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ہمیں اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب جیسے کیلکولیٹرز آئے تھے تو یہ نہیں کہ میتھمیٹیشینس کی نوکریاں چلی گئی تھی, بٹ ان کا کام آسان ہو گیا تھا. تو آپ اے آئی کو اپنا دوست سمجھیں اور اس کے تھرو بالکل مونیٹائزیشن ہو سکتی ہے, آپ ارننگ کر سکتے ہیں, آپ یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ اپنی ووکیشنل ٹریننگ کی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بنا لیں, ان کو بیچنا شروع کر دیں. اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ مجھے ایک پلان دے دو, مجھے نہیں پتا بھائی فیس بک شاپ کیسے چلتی ہے لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, یا میں سلائی کڑھائی کرتی ہوں, لیٹس سے آپ اسٹچنگ کر کے دیتی ہیں اور آپ کہیں کہ میں آپ کو ہوم ڈلیوری کر کے دوں گی ایک ہفتے کے اندر, آپ صرف اتنا ہی ٹیکسٹ اے آئی کو رومن میں دے دیں کہ مجھے اس کا پورا فیس بک مارکیٹنگ پلان بنا کے دو, مجھے بتاؤ شاپ میں کیا لکھنا ہے, اور آپ کو مل جائے گا آرام سے, وہ 100% آپ کو دے دے گا. اور ایسا تو نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کاپی پیسٹ ہو جائے یا کچھ ہوتا ہے نا پلیجرزم. اچھی بات ہے کہ جب اے آئی ٹول سے ہم ڈاٹا کریٹ کرتے ہیں تو اٹس پلیجرزم فری, لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ہر دفعہ یونیک رسپانس جنریٹ کرتا ہے. یس, اینڈ دیٹس ایکچولی پاسبل. یا دیٹ از پاسبل. بلکہ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے نا تو آپ 2 ٹول سے گزار لیں. لائک چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں ون تھنگ آئی ہیو نوٹسڈ کہ وہ کچھ ایسے ورڈز استعمال کرتا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ ٹول نے لکھے ہوئے ہیں, انلیش اینڈ ایلیویٹ, وہ عام بندہ یوز نہیں کرتا. تو آپ ادھر سے لیں, پھر آپ جیمنی کو دے دیں یا بارڈ کو دے دیں کہ اب اس کو تم پاکستانی آڈینس یا فلاں لیمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دو, تو وہ آپ کو وہ بھی کر دے گا. آئی تھنک کہ جتنی بھی خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو آج سے چاہیے کہ وہ کم از کم ٹول اور اسسٹنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بات تو کرنا شروع کریں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے آپ تنہا ہے نا, آپ نے کوئی شاعری سنانی ہے, کوئی سننے والا نہیں, آپ ٹول کو سنا دیں, وہ واہ واہ بھی کر لیتا ہے. اچھا ذیشان, میرا آپ سے سوال ہے, لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے لے کے کیا آئی ہیں. اگین ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں کیونکہ آج کی ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ویمن امپاورمنٹ, اور جو خواتین ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ کیسے اپنے آپ کو پروموٹ کر لیں اور پیسے کیسے کما سکتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں, اگین کریٹڈ اینڈ میڈ بائی ویری سمپل پیپل, ویری بیس لائن کے لحاظ سے, جن کو اجازت کیا وہ آرفنیج میں بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور وہ بچیاں ہی ہیں جو اپنی مزے کی چیزیں بنا رہی ہیں, جو ان کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں, اور کام بھی وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کو پیشنیٹ ہو, ہے نا, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, تو آپ کو ٹائم کا اسپینڈ کرنا پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں بچیاں کام کر رہی ہیں, تو وہ میں نے کہا کہ لیٹس شیئر اٹ ود ایوری بڈی بیکاز دے ہیو بیوٹیفل ورک ڈن اینڈ اٹس آل ہینڈ میڈ. ابھی دیکھو جب سے یہ اے آئیز اور یہ آ چکے ہیں اور ٹیکنیکل چیزیں آ چکی ہیں تو ہاتھ سے کام کرنے والی چیزوں کی اور ہم اس کو ابھی پروگرام کے بیچ میں دکھائیں گے بھی کہ جو آپ پروڈکٹس لے کر آئی ہیں وہ ہاتھ سے کس طرح بنے ہوئے ہیں. دے لک سو بیوٹیفل. اینڈ اگین دیکھو آرفن ہیں بچیاں جو یہ بنا رہی ہیں, وہ کھیلتی بھی ہیں ان سے اور اپنے انجوائے بھی کرتی ہیں. اب یہ جو ہم نے چیزیں لائی ہیں یہ ان سے ہم بہت کم قیمت پہ, جیسے ان کو, تاکہ ان کی ریسورسز بھی پورے ہو جائیں, اور ہم سیل کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ پھر اون اور کپڑا اور یہ جو چیزیں استعمال کرتے وہ اور آ جائے, تاکہ ان کا وہ جو سائیکل ہے ٹو کیپ دیم سیلف بزی بٹ مور پروڈکٹیو ایٹ دا سیم ٹائم سسٹینیبل ہے ان کے لیے. تو یہ اچھی چیز, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے جو بات کی ہے نا یہاں پہ کہ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے, لوگ پرانے چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور مہنگی خریدتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ گاؤں کی لائف دکھاتے ہیں نا, ان کی آڈینس اوورسیز ہے. امریکہ میں, یوکے میں رہنے والے لوگ گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. آپ جو ترقی کرتے جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کے جو روٹس ہیں نا اس کو کوئی نہ کوئی دکھانے والا, بتانے والا. اب یہ جو اٹسی وغیرہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں, یہاں پہ لوگ پاکستان کی ہینڈ میڈ چیزیں بیچ رہے ہیں باہر $200-300 کی, جو یہاں پہ 10,000 کی کوئی نہ خریدے وہ وہاں پہ 1 لاکھ کی خرید رہے ہیں. نہیں, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. دیکھو ہم نے اے آئی کیوں ایڈ آن ہوئے تھے, اے آئی اس لیے ایڈ آن ہوئے تھے کہ جیسے ہم لوگ, ہماری آگے چیلنجز اور بزی لائف ہوگی ہے, تو ہم نے اسٹل اپنا کنیکشن ود ہیومن توڑنا نہیں ہے, اپنے ریلیشن شپ کو ہم نے اور ٹائم دینا ہے, اور ہمارا کنیکشن اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے گئے جس میں پیسہ کمانا پرائیورٹی بن چکا, اور ہیومن ریلیشن شپس بہت مائنورٹی, مطلب کہ میں کہوں گی بہت ہی دور چلے گئے. جبکہ ابھی بھی میں واپس آنا چاہوں گی کہ بتائیں کہ بیس لائن ٹو کریٹ اے آئی واز ٹو گیو اس مور ٹائم ٹو اسپینڈ ود ایچ ادر ایز فیملیز, تاکہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹے نہ. ہم لوگ کا پرپز ان لائف بھی تو یہی ہے, ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ ہیومینٹی, لیکن وہ کنیکشن بن نہیں رہا. ہم صرف انڈیویجول اور اپنے آپ کو ہی سپورٹ کریں بائی کریٹنگ. سو ویری فیو پیپل ہیو گاٹ اے پرپز ٹو ہیلپ دا ہیومینٹی اور گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. آئی مسٹ سے کہ یہ ہر چیز, اس طرح کا ایلیمنٹ ہر کسی میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے سیکھ کر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, استعمال کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. جب ہم لبنہ سے بات کرتے ہیں,
लुबना, सिंस यू हैव बीन एक्स बैंकर, कॉर्पोरेट बैंकर, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट, एक औरत का प्रेसिडेंट होना, वो भी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, लेकिन उसके बाद आप फाउंडर बन गई, तो ये बताइए कि एक तो आपकी अपनी कंपनी जो है वो किस तरह से मौके फराहम करती है और कौन कौन से मौके हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन कौन से तरीके हैं, ज़रिए हैं जिससे औरत सिर्फ घर बैठकर, कहीं आना जाना नहीं पड़े, कुछ भी नहीं, बस घर बैठी हुई अपने कमरे में सो के उठी है, तो वो क्या कर सकती है कि वो बैठे बैठे उसको पैसे ट्रांसफ़र हो रहे अकाउंट में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि आई वाज अ मदर बैक टू वर्क। तो जब मेरी शादी हुई, मेरी पढ़ाई के बाद आई वाज वर्किंग फॉर वन ईयर, और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई मैंने सबैटिकल लिया 4 साल का, एंड देयर आई वाज आउटसाइड पाकिस्तान। और इसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दोबारा ज्वाइन किया एंड आई एक्सेल्ड। सो मेरे लिए बहुत, और लेकिन जो दोबारा जॉब पर आने के जितने भी चैलेंजेस थे वो मुझे ख़ुद को जो है अंदाज़ा था कि क्या है। जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में जब वुमेन चैम्बर के प्रेसिडेंट जब मैं बनी तो तब मुझे एक बड़ा ही हैरत हुई ये देख के कि पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट है वो सिर्फ 20% फीमेल जो है कंट्रीब्यूशन है, 80% मेल हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन 50-50 है। तो उसमें बहुत बड़ा, मतलब एक तो कल्चरल बैरियर बहुत बड़ा है। दूसरा बैरियर मुझे लगा कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि मदर्स को, ख़ासतौर पर मदर्स को, जो 15 मिलियन मदर्स हैं, जो कि 15 मिलियन इज़ अ बिग पॉपुलेशन, जो कि अपनी जॉब पर वापस आना चाहती है। अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और वो उन्होंने अपना सबैटिकल लिया, बच्चे पाले उन्होंने, अब वो अपनी जॉब पे वापस आना चाहती हैं। आपको पता है इन्फ्लेशन का क्या हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कि बिजली का बिल भी जो है ना एक बंदा नहीं दे सकता, और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि अपने वो जो है ज़िंदगी के साथी के साथ या अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए वो बाहर आएँ। लेकिन जो एक तो हमारा जो है कल्चरल एक बैरियर है, दूसरा हमारा सेफ़ एनवायरनमेंट जो है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत बड़ा बैरियर है, जिसमें उनको डर लगता है कि हम क्या बाहर जाएंगे, तो और वो ख़ास तौर पर मर्द हजरात को। लेकिन बहुत बड़ी ऐसी तादाद भी है जो वापस आना चाहती है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 5 गोल सिर्फ जो है ना जेंडर पैरिटी के हैं। जब मैं जेंडर पैरिटी की बात करती हूँ, मैं इसका ये मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारी जो है फीमेल एंड मेल जो है दोनों जेंडर के लिए, तो उनको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो अपने जॉब्स डाल सकें उन मदर्स के लिए जो कि वो वापस आना चाहते। फिर इसके बाद बहुत बड़ा एक निशान मेरे साथ वही चीज़, हेडिंग चेन ऑफ स्कूल्स, वो मेरे साथ एग्री करेंगी कि ज़्यादातर जो है वो टॉपर्स लड़कियाँ, जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती हैं तो वो किधर जाती हैं? उनमें से बहुत कम, अगर हमारा 20% ही सिर्फ जो है वो अगर हमारी जॉब मार्केट में, तो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन किधर जा रही है? क्या हम उनको घर बिठा के उनकी शादियों का इंतज़ार कर रहे हैं? सो दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। सो मुझे ऐसे लगा कि shemeanswork.com एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि प्लेटफॉर्म है उन मदर्स के लिए जो घर जो वापस आना चाहती हैं काम पे, अपना रिफ्रेशर कोर्सेज करके हमारी एकेडमी से। फिर इसके बाद पेड इंटर्नशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हमें एक नेचुरल सी बात है कि जब सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी इंडस्ट्री में एक पाँव कदम रखना, इसके बाद आपका अपना जगह बनानी और उस वहाँ पे अपने वर्क एथिक्स को दिखाना, अपने जो है एटीट्यूड, वर्क एटीट्यूड को दिखाना, वो आपका हर इंडिविजुअल काम होता है। तो उन बच्चियों के लिए भी जो इस वक्त अभी जो है वो घरों में बैठी हुई हैं, कि अगर वो काम पर वापस आना चाहती हैं तो वर्क एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं। और जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पेड इंटर्नशिप की, तो उस इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट करना जो है, उनको वो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आ सके। फिर इसके बाद आपने PWDs, हम ऑफलाइन बात करते, PWDs पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पोर्टल, और ट्रांसजेंडर खवातीन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो है, आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम कि जो इन्फ्लेशन जा रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम अपने आप को देखते हैं, वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान को, हमें तो बाहर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन जो है अब पोस्ट कोविड पूरी दुनिया में है, बिल्कुल। अब उसके लिए जो है वो आप एक बंदा कमा के 5 या 6 अफराद को नहीं जो है खिला सकता। हाफिज़ साहब ने और दानिया ने बहुत अच्छी बात की कि आप लोग जो है ये अपना जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो माएँ घरों में बैठी हैं और जो पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं। तो हम चाहते थे कि उनको, सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? उबैदुर रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर जरूर सुनता हूँ और बहुत ही मालूमाती आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं।
آج جس ٹاپک پر آپ بات چیت کر رہی ہیں اس کو تھوڑا سا میں ضرور لے کر چلوں گا مختصر انداز میں کہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں وہ بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتی ہیں لیکن ان کے پاس ہنر کوئی بھی نہیں ہوتا، مطلب جس سے وہ کچھ کما سکیں. تو جب وہ بیچاریوں کی شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا شوہر جو ہے وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے تو ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے اور گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہ کر کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہیں کاروبار کر سکتی ہیں اور کیا کیا کاروبار کر سکتی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی میں چاہوں گی کہ حافظ صاحب آپ اس کا جواب دیں. اچھا یہاں پہ بات صرف خواتین کی نہیں ہے، مرد بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کر کے جب بینک میں کہیں جاب کرنے جاتے ہیں تو انہیں ABC سے سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی ڈگری پہ ڈیش بھیجو، زیرو سے کام کرنا سیکھو. میں ڈگری کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جب آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں تو آپ کسی قابل نہیں ہوتے. آپ میں اور ایک ان پڑھ بندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ نے 8-10 سال عیاشی کی ہوتی ہے، آپ نئے کپڑے پہن کے یونیورسٹی گئے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ میں اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھے لکھے بندے کو بھی A to Z سارا کچھ بتانا پڑتا ہے. تو سکل ہر بندے کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور بہت سی ایسے سکلز ہیں. اچھا ایک سادہ سے سکل، ابھی ہم چیٹ GPT کی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے یہاں پہ نا، میں خود سے سوال کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر چیٹ GPT سے کام کرنا اتنا آسان ہے تو وہ بندہ آپ سے کیوں کروائے گا، خود کیوں نہیں کر لے گا؟ بھائی دنیا میں کتنے لوگ ہیں، میں لاہور کی بات کرتا ہوں، لاہور میں کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ فلاں شوز یا فلاں ڈریس اگر میں لوکل مارکیٹ میں جا کے لوں گا مجھے اتنا کا مل جائے گا، پھر بھی امپوریم یہ پیکیجز جا کے 3000 والی 10,000 میں خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ اور پیسہ، ہر بندے کا ایک الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے. ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے اللہ نے دیا، میں نے کام ہی نہیں کرنا، میں نے دوسروں سے کام کروانا ہے. اور پھر ٹائم مینجمنٹ بھی، آپ کا ٹائم بچتا ہے. وی نو ہاؤ ٹو کوک، لیکن ہم ریسٹورینٹس میں کھانا کھاتے ہیں because we want to save our time. کیا جن کے گھر میں کوکس ہیں ان کو کھانا نہیں بنانا آتا؟ نہیں، ان کو جس کو بھی اللہ نے آسودگی دیا وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں اپنا وہ ٹائم کہیں اور لگا لوں. اب خواتین گھر بیٹھ کے اگر چیٹ GPT وغیرہ کا استعمال سیکھ لیں، سمپل کنٹینٹ رائٹنگ کا زمانہ. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ چیٹ GPT آ گیا تو اب جو کنٹینٹ رائٹر تھے وہ ختم ہو گئے. وہ ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ چیٹ GPT کو کمانڈ دینے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو بھی اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر لے گا تو چیٹ GPT کے ذریعے آپ تھمبنیل بنائیں، یوٹیوب کے تھمبنیل بنا کے دیں لوگوں کو. 5-5 $10 کی بچے اور بچیاں خواتین گگز بنا کے بیٹھے ہیں فائور افق پہ کہ جی یوٹیوب کا تھمبنیل مجھ سے بنوائیں. اب جو بندہ ڈیلی یوٹیوب پہ 2-3 ویڈیوز 4 ویڈیوز ڈال رہا ہے اس کو تھمبنیل بنوانے والے کی ضرورت ہے، اس نے تھمبنیل بنانا ہے. اچھا وہ خود کیوں نہیں بنا لے گا؟ بھائی وہ کنٹینٹ سے ہزاروں $1,000 کما رہا ہے، وہ بے وقوف ہے کہ وہ 2 گھنٹے اپنے وہاں پہ وہ 2 گھنٹے میں کنٹینٹ پروڈیوس کرے گا. تو اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں، سمپل ایڈس چلانے کی، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ آپ کو ایڈ چلانے کا پتہ ہو کہ کون سی پروڈکٹ کس بندے تک کس وقت اور کس طریقے سے پہنچانی ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ میک اپ کا سامان بیچ رہا ہے، اب اسے بندہ کہتا ہے ایڈ چلا دو، وہ ایڈ چلا دیتا ہے. اور ایک وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ بھائی میک اپ کا سامان ہے، میں مردوں کو تو ویسے ہی مائنس کر دوں نا بیچ میں سے تاکہ ایڈ سپینڈنگ پہ پیسے ضائع نہ ہوں. خواتین اچھا 50+ خواتین کے پاس نہیں میری پروڈکٹ شو ہونی چاہیے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 60+ پہ بھی لوگ کر سکتے ہیں لیکن ایگزامپل. اچھا وہ کہے گا نہیں جی برے والا کے فلاں گاؤں میں تو مجھے نہیں دکھانا، مجھے تو لاہور کراچی اسلام آباد میں اپنا ایڈ چلانا ہے جہاں سے چانسز ہیں کہ میرے پاس سیل زیادہ آئیں گی. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی اسکل ہے جو آسانی سے 2 سے 3 مہینے میں کوئی بھی مرد، عورت، خاتون، بچہ بچی سیکھ کے آرام سے، میں ریئلسٹک بات کرتا ہوں، کسی کی ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے، انڈیویجولی آپ اس کو استعمال کر 500 سے $1,000، لیکن 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ. ایجوکیشن کی بھی بات آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم اتنا انڈلج ہو چکے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ بھی ابھی ٹیکنالوجی کو لے کر بہت پیچھے ہیں. تو کیا ہاں جی کنورسیشن میں جو بھی سوال بھی تھا، جو ہماری خواتین ہیں اور میرا کیونکہ اسکول سسٹم ہے اور ہم وہاں بچے کو، میرے لیے پرائیورٹی بچہ ہے جو کہ آج کل بہت پرابلم میں ہے، چیلنجز میں ہے کیونکہ مدر بھی اور فادر دونوں مسنگ ہے. اوکے جن کی پریزنس گھر میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. یس آئی ایم فرام دا سیم جینڈر جس میں ہمیں گھر سے باہر نکل کے کام کرنا ہے، لیکن اگین میں ٹاپک میں واپس آؤں گی کہ گھر سے کام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہوا ہے تاکہ مدر کا کنیکشن ونس شی ہیز گاٹ اے چائلڈ شی ہیز ٹو گیو پرائیورٹی ٹو دا ہاؤس. دیکھو ہم جتنے بھی امپاورڈ خواتین ہیں ہمیں سارے لوگ کہتے ہیں باہر جا کے کام کرنا. بھائی دیکھو جب آپ کا بچہ ہو گیا یور پرائیورٹی از یور ہاؤس، یو کی ناٹ لیو دا ہاؤس بٹ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز. اور اتنا اسکل ہے جب آپ ہاؤس وائف بنتے ہو نا تو آپ کو گھرستی پوری آ چکی ہوتی ہے، آپ اپنی مدر سے بھی سیکھ رہے ہوتے جس میں کھانا پکانا یا بچوں کو سنبھالنا یا کپڑے شپڑے وہ واٹ ایور. These are all life skills. These are so important skills which
ख़वातीन आजकल उनको समझती हैं कि दे आर नथिंग. मैं कहूँगी दीज आर द बेस्ट स्किल्स एनी वुमन कैन अंडरस्टैंड, और इवन अ मैन जिसने घर चलाना है, अगर उसको खाना बनाना आता है वो उसी में करियर भी आ सकता है. इवन इफ शी इज मेंटेनिंग चिल्ड्रन, शी कैन ऑलवेज गाइड अदर एज वेल, काउंसल एज वेल. बल्कि यू नेम इट, ड्रेसिंग का है वो कर सकती हैं, इंटीरियर का है वो कर सकती हैं. लेकिन वंस मेरी रिक्वेस्ट होएगी आपकी प्लेटफॉर्म से कि वंस यू हैव गॉट चिल्ड्रन, it is important to give them time and to keep the priority as a house, and then घर से आपके पास इतने opportunities आ गई. और मैं कहूँगी ये online businesses जो है ना, they are blessing for us now. यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसी हवाले से कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो फ्रीलांसिंग में पैसे बना रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप टाइम के बाउंड नहीं है, आपको मिला हुआ प्रोजेक्ट आपने वो करके देना है. बहुत सी ख़वातीन हैं, बल्कि मेरे फेसबुक यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी ऐसी ख़वातीन की पड़ी हैं जिन्होंने सीखा और वो कर रहे हैं. वो कहती हैं हम दिन को बच्चों के साथ हैं, काम शाम कर रहे हैं सारा, रात को बच्चों को सुला के काम किया, सुबह जब बच्चे स्कूल गए तो हम सो गए, दोपहर को. तो ये क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम है ना. और दूसरा आपने जो बात की थी ना कि ख़वातीन पीछे, मेरे ख्याल में सारे पीछे, असल में पीछे वो है जो पढ़ा लिखा बंदा है. पढ़े लिखे बंदे के दिमाग में एक फतूर होता है कि मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ. ज़्यादा कामयाब लोग जो ऑनलाइन में वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, ओपन टू लर्निंग, उनके पास ऑप्शन नहीं है. अच्छा, पढ़े लिखे बंदे के एक और भी मसला है. मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ. पढ़े लिखे बंदे का टाई कॉलर भी एक मसला है. कहते यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी कुर्सी पे बैठे. एक बंदा मुझे जानने वाला मिला, 12 साल हो गए थे उसे एक बैंक के अंदर, 12 साल, और एक अच्छी पोस्ट पे था. मैंने पूछा सैलरी कितनी, उसने कहा 90,000 रुपीज़. और वो मेरे ऑफिस में बैठा था. मैंने कहा वो सामने जो बच्चा है ना, ये पहले मेरे पास वैसे आया था, फिर सीखा कर रहा है. मैंने कहा ये तुमसे डबल पैसे बना रहा है और ये मिडिल पास है. लेकिन उसकी ईगो है कि जी मैं बस, वो घर वाले कहते हैं जी ऑफिसर है, बैंक जाता है. लेकिन एक मिनट, हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर ले लें फिर आपके पास आते हैं. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन और कहाँ से? लाहौर से बात कर रही हूँ, मनीज़ा. जी वनीज़ा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैम दानिया से है. जी 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 कहिए. जी मुझे पूछना ये चाह रही हूँ कि मैं बेसिकली स्टार्ट लेना चाहती हूँ कोई ऐसी स्किल जिससे मुझे टाइमली एक अच्छे अर्निंग स्टार्ट हो जाए. मैं बेसिकली अभी आजकल जॉबलेस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस स्किल की तरफ जाऊँ. मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बट सोशल मीडिया या डिजिटल में इसमें डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. जी दानिया. जी थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. और बहुत सी ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं, उनका सेम ये होता है कि हम शुरू कहाँ से करें. तो इन्होंने तो जैसे बता दिया कि मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है. अब आई एम कंफ्यूज बिटवीन सोशल मीडिया एंड डिजिटल. जिनको नहीं पता, डिजिटल का ही पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो अगर आप बिगिनर हैं, आई वुड सजेस्ट मनीज़ा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट लें, क्योंकि वो आसान है कंपैरेटिव टू डिजिटल. एक बहुत बड़ी वर्ल्ड है एंड हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इतनी जल्दी नहीं बन सकता. तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करें, बल्कि मैं तो कहूँगी आप उसके अंदर भी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, लाइक सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग करें या सिर्फ टिकटॉक शॉप करें. क्योंकि जितना आप अपना स्किल छोटा करते जाएंगे, उतनी आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएगी. और जैसे अभी हम एआई की बात कर रहे थे, तो विद द एआई मोनोटनी को एआई रिप्लेस कर सकता है, बट स्पेशलाइजेशन को नहीं कर सकता. तो आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी आप प्लेटफॉर्म चूज करें, फेसबुक मार्केटिंग या टिकटॉक मार्केटिंग. इंस्टाग्राम भी हो सकती है कि नहीं? इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है. सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी आप यूज़ करती हैं, आपको पसंद है, या जो आप टेक सेवी हैं जिसके साथ, उससे स्टार्ट कर लें. एंड टू ऐड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन में से भी एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि उन्होंने पूछा था इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है. और अक्सर लोग घर बैठे ये सोच होते हैं कि जैसे ये पूछ रही हैं कि मैं कितने पैसे डालूंगी तो मेरे पैसे. तो मैं हमेशा आपको एक बात सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको 0 रुपीज़ भी नहीं चाहिए. यू डोंट नीड एनीथिंग. मैंने खुद बजाते खुद बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी आज मेरे पास है इंटरनेट की बदौलत मैंने अर्न किया है. तो मैं सिर्फ अपनी मिसाल में ऐसे लाखों करोड़ों सैकड़ों लोग हैं, जैसे हाफिज़ अभी बात कर रहे थे कि जो लोग गांव या ऐसे छोटे इलाकों से आ रहे होते हैं, उनके पीछे क्योंकि भूख बड़ी होती है, ड्राइव बड़ी होती है, तो उनके पास तो कुछ इन्वेस्ट करने को नहीं होता. वो ज़ीरो से भी स्टार्ट ले सकते हैं. बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म या जो क्लाइंट आपसे पैसे मांग रहे हैं वो गलत है.
کیونکہ آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے پیسے لینے کے لیے کام کر رہے ہو, دینے کے لیے تو نہیں کر رہے. تو آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کریں وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی, اور اس میں پیڈ ٹریننگ بھی کسی کی لینا کوئی بہت ضروری نہیں ہے. ہر بندے کی سیلف پیس ہوتی ہے. کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مینٹور ساتھ ساتھ سکھائیں تو وہ پیڈ کی طرف آئے, ورنہ یہ تمام کانٹینٹ ہمارا, ان کا, تمام لوگوں کا یوٹیوب پہ فری موجود ہے. بالکل فری ہے. تو آپ فری سے بھی سٹارٹ لے سکتی ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آج آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کریں, امیزون کی دیکھیں, سوشل میڈیا کی دیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دیکھیں اور سٹارٹ لیں. ہاؤس وائفس کے لیے آسان ہے کہ وہ انسٹیڈ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑی فیلڈ ہے, انسٹیڈ آف گوئنگ دیئر وہ چھوٹے سے سٹارٹ لیں, سوشل میڈیا سے, فیس بک سے, پھر جس طرح یہ ووکیشنل پروڈکٹس ہیں, یوٹیوب کا اپنا چینل بنا لیں. پاکستان کے ٹاپ چینلز میں رینک کرتے ہیں جو کچن کے چینلز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ارننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یو کین ناٹ امیجن. تو آپ سلائی کڑھائی, میک اپ, فیشن, جو چیزیں آپ کو آلریڈی پسند ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ کوئی جیف بیزوس بن جائے یا آپ کوئی آئنسٹائن بن جائے, جو آپ آلریڈی کرتی ہیں. ایزی اسٹارٹ, ویری ایزی. $500,000. اچھا یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی, بات یہ ہے کہ جو آپ نے بہت اچھا دانیہ نے بات کی, جو پہلا والا کویشچن تھا اس میں ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت زیادہ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں جبکہ ریموٹ جابز بہت زیادہ اویلیبل ہیں. ہم نے خود بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جن کو ہم نے ریموٹ جابز دی ہیں. جب آپ جو حافظ صاحب اور دانیہ کی نے جو آپ کو ٹپس دی ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو جب آپ کے پاس اسکل آ جائے اور جو ایک نیش اسکل آ جائے تو آپ ریموٹ جابز لے سکتی ہیں. آپ کو ایون سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک ملتا ہے جی فائیور میں جاب نہیں, مطلب فائیور میں بھی ایک جو کام لینا بھی ایک آرٹ ہے, اور جو وہاں پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں ان کے لیے ان کے اندر ایک نئے بندے کو آنا اور اس کو اپنی جگہ بنانا بڑا مشکل ہے. اور ابھی وہاں پر بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ڈرائی ہو رہا ہے, آپ کو اس طرح سے آسانی سے کام نہیں مل رہا. فائیور آپ ورک جو بھی ہے اس میں جو ہے جو اب آپ کا جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی ریولیوشنائز ہو رہی ہے. اور بہت ساری ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب گجرات میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے کچھ کلائنٹس تھے, ان کو سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے تھے, کچھ کو کولڈ کالنگ کے لیے جو ہے خواتین چاہیے تھیں, اور ہم وی ور ویری سکسیزفل ان گیٹنگ دیم. لاہور میں ان کو ہم نے دیا, ہم نے ان کو گجرانوالہ میں دیا, ملتان میں دیا. تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ بیٹھیے اور آپ آپ اگر آج آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا یہ جاب ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک جاب, ریموٹ جاب تلاش کرنی ہے, تو جب آپ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جائیں گی تو ضروری ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے راستے ملیں گے کہ جہاں پر آپ جو ہے لوکل انڈسٹری کو بھی سرو کر رہی ہوں گی, اور آپ انٹرنیشنلی بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں. بی ایوری ویئر, ہر جگہ کو آپ ٹرائی کریں, ہر جگہ کو ہر پلیٹ فارم پہ آپ ڈالیں. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنا جو ہے وہ کیا ہے پرسنل برانڈنگ. جب میں پرسنل برانڈنگ کی بات کرتی ہوں, آپ لنکڈ ان پہ آپ نے کیا ڈالا ہوا ہے اپنے بارے میں, آپ نے اپنے فیس بک پہ اگر آپ کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہے تو آپ اپنی فوٹوگرافی ڈالیں, تو زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ ڈالیں. کیونکہ جب یہ ریموٹ ورک کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو نارملی جو ہائرنگ مینیجر ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے, ان کے پروفائل کو دیکھتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ آپ کی کیا اس میں ایکسپرٹیز ہیں. آپ سے وہ مانگتا ہے کہ آپ نے پہلا کیا کام کیا ہوا ہے. تو اتنا آسان مطلب نہیں. یس اٹ از ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ آئی ٹی کا پلیٹ فارم ہے, جو کہ فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو اس ہنر میں آپ جو ہے نا وہ بالکل صحیح بات کی. پاپا کی پری مت لکھ دیں اپنی پروفائل میں, اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں جو چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی کے چیلنجز ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر از اے blast of pressure on youth, pressure on young minds as well. There's a lot of negativity کہ اگر میں سکسیزفل نہیں ہو سکا تو میں یہ نہیں کر رہا, تو یہ ایون سوشلی وہ انٹریکٹ, جیسے اب آپ نے کہا, جیسے انہوں نے بھی کمپیئر کیا, کمپیریزن شوڈ ناٹ بی دیئر کہ اگر آپ 12 سال سے یہ کر رہے ہو اور آپ یہ دیکھیں یہ بچہ یہ کر رہا ہے. دیکھیں ہر ایک کی ایک اپنی پیس ہے, ہر ایک کا ایک اپنا ٹیمپرمنٹ, ٹیمپو ہے, اور ہم نے سوشل میڈیا میں بہت ہائپ کریٹ کر دی جس سے دیر از اے لاٹ آف پریشر آن لاٹ آف انڈیویژل اسٹارٹنگ فرام دا یوتھ کہ میں کیوں نہیں سکسیزفل ہو رہا. ہمیں اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے. دیکھیں ابھی بڑا اچھا ایک وہ جو بچہ ہے جو یوٹیوب میں بناتا ہے, جس نے اب ڈسکنیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ اب اس کے والد صاحب نے جو بتایا کتنی پیاری بات کی کہ he changed because of the exposure he was getting. His temperament changed, his behavior changed, and father wanted to disconnect it because he wants him to go back to his roots. His foundation was being affected by all this exposure.
bringing him back to you know एक गांव से शहर में लाना, exposing him, we did it wrong. You know अभी मैं जैसे कैलाश भी गई हूँ ना, I'm sorry मैं लेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी एक अजीब सी चीज़ दे रहा है हमें. प्लीज़ हम सबको कुछ करना चाहिए टू रेगुलेट इट, टू कंट्रोल इट, क्योंकि कैलाशी लोग हमें समझ रहे थे वी वर इंटरफेरेंस इन देयर पर्सनल फेस्टिवल. डू यू गेट माई पॉइंट? दे वर सेइंग कि यू फॉरेनर्स कम, आप अजीब तरह ड्रेसअप होते हैं और हमने बड़ी मुश्किल से एक अपना कल्चर डेवलप किया है, हम उसको चेंज नहीं करना चाह रहे. हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हम उसको चेंज नहीं करना चाह रहे. लेकिन आप आते हो, आप अपने खाने मांग रहे हो, आप अजीब से कपड़े पहन कर आ गए हो, आप एक्सपोज कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज एक्सपोज है, हम खवातीन को एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में रख रहे. डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. दे डोंट वांट टू lose that baseline which is their Kalashis, and we are creating problems for them. एक चीज का और Same जिक्र the करना, pressure on youth. फ्रॉड का बहुत जरूरी है. ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में हम बाकी सारी बातें कर रहे हैं. इसके साथ भी एक चीज अभी ऐड दानिया ने कीजिएगा. कहा था कि 0% इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्कैम हो जाता है. वो जो स्कैम होता है ना, अच्छा मेरा उस पर नुक्ता नजर टोटल चेंज है. और लोग इसको माइंड भी करते हैं. अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? नहीं, मैं कहता हूँ जिसके साथ स्कैम हुआ है ना उसको भी सजा होनी चाहिए. तुम्हारे साथ क्यों हुआ है? क्योंकि जब तक वो बेशर्म ना हो कोई स्कैम नहीं कर सकता आपके साथ. वो लालच, स्कैम लालची बंदे के साथ होता है. जो लालची नहीं है उसके साथ खामखा स्कैम. और हमने लालची बना दिया सब. अच्छा वो स्कैम क्या होता है कि जी हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आप इस पे आए, रजिस्ट्रेशन करें, हाँ, पहले $10,000 दें और 20,000 लेके जाएं या इससे आपको आगे हम काम देंगे. भाई जब तुमने काम देना है, हाँ, तुमने 10,000 मांग रहे, तुम मेरे काम में से 20 काट रहे हो. मैं भी एक्सरसाइज कहा. कोई बंदा अगर आपसे पैसे मांग रहा है, ये हमारी अप्रोच गलत है ना कि अभी 5,000 रुपया जमा कराओ 1 करोड़ जीत लो. हम फौरन भाई कौन देता है किसी को 1 करोड़? और सारी दुनिया में तो ये बैंड है MLM. लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से लोग स्कैम्ड हो रहे हैं. अवेयरनेस होनी चाहिए. अच्छा एक चीज मैंने पॉडकास्ट की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे ना उस पर नीचे लोगों ने कमेंट किया ये फ्रॉड करते हैं, ये मोबाइल का क्या क्या मोबाइल नहीं देते. मैंने कहा भाई बेवकूफ तुम हो, क्यों तुम्हें मोबाइल दें? वो अच्छा लोगों को किसी के नाम से मैसेज आया था जी 6,000 रुपए जमा करें आपको फलां की तरफ से आईफोन आएगा. तो भाई आप बेवकूफ हैं. मेरे अपने नाम से मेरी कोई ब्रांच नहीं है साउथ पंजाब, पर साउथ पंजाब में लोग मेरे नाम पे पैसे भर रहे हैं. एक दिन मैंने खलीज टाइम्स दुबई से अपना फोटो रिमूव करवाया है कि उन्होंने लिखा हुआ है जी हमदान काश के नाम पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और पीपल आर पेइंग. भाई आप हमारी ऑफिशियल हेल्पलाइन है, आप फोन करके पूछ सकते हो कि क्या ये आपका ऑफिशियल है या नहीं. ये जिस तरह वर्क कहते हैं मुझे बहुत से स्क्रीनशॉट्स आए जी मैंने फीस जमा करा दी, मैंने कहा अकाउंट भेजो, कहते ये करो. मैंने कहा दौड़ जाओ शाबाश. हाफिज साहब ये जो साइबर क्राइम है ये बहुत यहाँ पर लॉज जो हैं दे आर वेरी वेल रिटन. ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेयरनेस की जो है वो कमी है. अभी भी FIA में भी जो है साइबर क्राइम का पूरा एक जो है डिपार्टमेंट बना है और इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म से हम सबको बताएं कि आप प्लीज़ इसको गूगल करें. आप सिर्फ एक ईमेल डाल सकते हैं, आप सिर्फ एक उनको ख़त लिख सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं साइबर क्राइम यूनिट को. उनका जो है हेल्पलाइन और उनका जो एड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से. और ये जो है आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें. मेरी इस पे पॉडकास्ट हुई थी, आसिफ इकबाल साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग के. मैंने उनसे कहा था कोई ऐसा कानून में बताएं जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनको भी लितर पड़े साथ. सही बात है. दूसरे यूजर के एंड पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है. लॉस होता है वैसे ही. नहीं वो तो देखिए मैं बिल्कुल देखिए 1 लाख का फोन है और आपको ऑनलाइन आता है 50,000 में मिलेगा. भाई आप क्यों मिलेगा 50,000 में? ये स्कैम से चले होते हैं. लेकिन मुझे एक चीज बताएं, कॉलर ऐड कर लेते हैं. कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन है, कहाँ से? मैं जिशान बात कर रहा हूँ लाहौर से. जी. पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी आपके पास यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. मुझे मैम दानिया से क्वेश्चन है. मैम दानिया, मैं आपका सरकाशी को काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपकी जो लाइव ट्रेनिंग वगैरह उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ. मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि हम पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम ऑनलाइन अर्निंग इजीली कर सकते हैं. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपके साथ कि अगर आपका कोई लाहौर में कोई सेशन अवेलेबल हो जिसमें आप हमें बुला सकें तो काइंडली ऐसा कोई हेल्प कर लें जिसमें हम अवेलेबल हो सकें और आपसे कम्युनिकेशन कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी दानिया. ठीक है. बिल्कुल आप पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म्स की बात उन्होंने पूछी है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स का हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं
فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا ٹک ٹاک ہے, یہ تمام پلیٹ فارمز پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ فری لانس مارکیٹ پلیسز ہیں, فری لانسر ہے, اپ ورک, فائیور ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ریموٹ جابز آپ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو میں ضرور تمام ہاؤس وائفز یا تمام جو بھی چاہے وہ مرد بھی ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سوشل میڈیا, آپ کے فیس بک گروپس, آپ کے لنکڈ ان کنیکشنز, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جہاں سے آپ ایزیلی کام لے سکتے ہو. تو اویلیبلٹی ضرور ہے پاکستان کے اندر. پہلی چیز آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنی ہے کہ آپ خود سے کیا کرنا چاہتے ہو اور کون سا پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس موجود ہے. لیٹس سے ایک مثال ہے کہ اگر میں ٹین ایجرز کو کچھ بیچنا چاہتی ہوں تو آئی وڈ رادر گو آن ٹک ٹاک, لیکن اگر ہم اپنی طرح کے پرانے لوگوں کو کچھ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ پھر فیس بک پر جائیں گے. سو وی آر ناٹ آن ٹک ٹاک. تو اگر آپ کی یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس آڈینس کے پیچھے جا رہے ہو, کس کو سروس دینا چاہتے ہو, اس کے اکارڈنگ آپ نے پلیٹ فارم چوز کرنا ہے. باقی جہاں تک مجھ سے ملنے کا سوال ہے, آج 5 سے 7 آپ دانکاش میں آ سکتے ہیں, جو بھی مجھ سے ملنا چاہے. میرا آج 5 سے 7 سیشن ہے, سو یو گائز آر مور دین ویلکم. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا دانیہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے 5th گیسٹ نے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے, ثنا مصطفی. ہی از اے ہپ ہاپ آرٹسٹ, لیریسسٹ. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میری سہیلی. السلام علیکم. آئی گیس ہی ول ریکنیکٹ اگین, کال ڈراپ ہو گئی. حافظ صاحب آپ سے میرا کویشچن ہے, مجھے یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں اسکلس کی, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ اسکلس میں عورتوں کو کنٹینٹ رائٹنگ بھی جو ہے وہ انیشیٹو لے سکتی ہیں, اسٹارٹ لے سکتی ہیں فرام اسکریچ. اگر میں بات کرتی ہوں اپارٹ فرام کنٹینٹ رائٹنگ, اور کون سے ایسے اسکلس ہیں جو کہ ایزی ٹو ہینڈل, ایزی ٹو کیچ, ایزی ٹو یوز ہے اور اس کے تھرو آپ کما سکتے ہیں, کون سے اور اسکلس ہیں ان کو بھی پلیز بتائیے. ایک اور بالکل آسان سی بات کریں تو ایس سی او ہے, یوٹیوب وغیرہ کی. یعنی کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جب اپنے ویڈیو ڈالے اس کو اس کا ایک ٹائٹل چاہیے, اس کے ریلیونٹ ہیش ٹیگس چاہیے, ریلیونٹ اس کی ڈسکرپشن چاہیے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف چیٹ جی پی ٹی کو بتانا ہے کہ یہ ٹاپک ہے, یہ گیسٹ ہے, مجھے بتا کے دے دو. میری جتنی پوڈ کاسٹ ہیں اگر آپ اس پہ جا کے یوٹیوب پہ ڈسکرپشن دیکھیں گے نا تو اس گیسٹ کے اور میرے بارے میں اتنا بڑا 3-4 پیراگراف لکھے ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں لکھتا. ہمارا جو ایس سی او والا لڑکا ہے وہ پہلے خود محنت کرتا تھا, جب سے چیٹ جی پی ٹی ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آج یہ گیسٹ ہے, یہ ہوسٹ ہے, لکھ دو, وہ اس کے بارے میں پورا لکھ کے دیتے ہیں, اپنے کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو دیٹس ایزی, مطلب دیٹس ایکسیپٹیبل ود ان دا کارپوریٹ کلچر ایز ویل کہ سم ون از یوزنگ چیٹ جی پی ٹی. یوزلی ہوتا ہے نا کہ ایک نوشن ہے کہ نہیں وہ تو پھر اس کی اپنی کوئی کمانڈ نہیں ہے, اس سے تو چیٹ جی پی ٹی سے تو پھر آپ اس ورکر کو پے کرتے ہیں, اس کی ورڈ خراب مطلب یہ ایک نوشن ذرا کلیئر کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بے شک وہ چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے بٹ کام تو وہی کر رہا ہے نا, ہیش ٹیگس تو مجھے وہ نکال کے دے رہا ہے نا. وہ پرومپٹ انجینئرنگ ہے کہ ہاؤ ٹو گیو دا رائٹ پرومپٹ. یہ بھی بہت بڑا اسکل ہے کہ آپ نے صحیح پرومپٹ دینا ہے, تو اس بندے کو اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں کہ وہ ٹھیک پرومپٹ اور ہر چیز کو. اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کو, ایک مثال مجھے یاد آ گئی. ایک بندے کا نا ایئرپلین تھا وہ خراب ہو گیا, تو اس نے ایک انجینئر کو بلایا, انجینئر آیا, اس نے اپنی پوری ٹرائی کر لی, پوری ٹیم نے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. انجینئر آیا, اس نے 5 منٹ لگائے, کسی ایک جگہ پہ چھوٹا سا نیٹ تھا وہ اس نے فکس کیا, اس نے کہا جی اسٹارٹ, بل بھجوا دیا $10,000. تو اس نے کہا جی مجھے بریک ڈاؤن کر کے بھیجے, 5 منٹ کا کام تھا اور تم نے 10,000 کس چیز کے. اس نے کہا $1 اس کو فٹ کرنے کا اور باقی $9,999 کے کس جگہ پہ فکس کرنا تھا, وہ اس کے پیسے تھے. دوسری چیز میں آپ سے ان کی بات کو ہی آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گی, کچھ ٹپس دوں گی کہ یہ آئی ایم شیور کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ کیا ایس ای او ورڈز بھی یوز کر رہا ہوگا. سم ٹائمز جو ہے وہ ورڈز جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی نہیں کرتا. اور دوسری چیز جو ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اگر آپ ویب سائٹ کے لیے رکھ رہے ہو تو وہ ایس ای او نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو ہے کیونکہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے ساتھ چل ایس ای او ہوتا ہی آپ ایس ای او کر نہیں ویب سائٹ کو ہم نے یہاں پہ, میں یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کی بات کر رہا ہوں, اس کے ٹائٹل, اس کی ڈسکرپشن اور اس کے ہیش ٹیگز. ایبسولوٹلی یہ آپ لے سکتے ہو. اچھا لیکن ہیش ٹیگز جو ہے وہ تو آپ نے دیکھے ہوتے ہیں ڈیلی ٹو ڈیلی جو استعمال زیادہ ہو رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز تو نہیں نکال سکتا کہ یہ پاسبل ہے. آپ کو نکال کے دیتا ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ تمام ہیش ٹیگز. ریلیونٹ دے گا, ای کامرس لکھا ہے تو وہ لکھ کے دے گا جی ہاؤ ٹو سیل آن لائن, اور اس میں سے ہم پک اینڈ چوز کریں گے جو ٹرینڈنگ ہے, رائٹ, کیونکہ اس میں ٹرینڈنگ I پہ had دے to گا. create some landing pages. ٹھیک ہے, اب یہ میرا اپنا کام ہے جو میں نے کرنا ہوتا ہے, لیکن مجھے ایک لینڈنگ پیج یا ایک دن میں بہت زیادہ کام بھی کروں تو میں 2 لینڈنگ پیج لکھ لوں گی یا 3 لکھ لوں گی.
ٹھیک ہے, اور میں نے ایک دن میں 10 لینڈنگ پیجز GPT سے لکھوائے ہیں اور BARD سے لکھوائے ہیں. اگر آپ اسے پرومپٹ دو نا کہ اس میں SEO بھی کرو, اس میں ہائی انٹینٹ کی ورڈز بھی ڈالو, اس میں ٹرانزیکشنل کی ورڈز بھی ڈالو, انفارمیشنل کی ورڈز بھی ڈالو, LSI بھی ڈالو, تو آپ اسے جو بتاتے جاؤ گے وہ ڈالتا جائے گا, کیونکہ وہ تو ایک ٹول ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اچھا پرومپٹ دے رہے ہو اور کتنا اچھا رزلٹ کر رہے ہو. اگر آپ کو پہلی دفعہ میں رزلٹ ٹھیک نہیں ملتا, آپ دوبارہ بولو اس کو کہ اس میں تم نے کویشچن آنسر کی ورڈز نہیں ڈالے. اچھا, اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی ان خواتین کے لیے جو ویسے ہی ایورس ہیں IT سے, اور بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں جو کہ مطلب 30s ابو میں جو آتی ہیں, اور جو ہماری مدرز ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, اور وہ ان کے 5 سال سے وہ سیبیٹیکل پہ ہیں, کام نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے کبھی کمپیوٹر کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا. جب وہ جس مائکروسافٹ پہ وہ کام کرتی تھی وہ کب جو ہے نا وہ آبسولیٹ ہو چکا ہے اور نئے اس کے جو ہے ورژنز آ چکے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پر دوست بات کر رہے ہیں اس کو آپ مینٹل نوٹ ڈیفینیٹلی بنائیں. اگر ابھی بھی آپ کو جو ہے ایک ہیزیٹنس ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم یہ IT کا مجھے نہیں آتا, بس IT آتے ہیں, نام تو ہماری جو بہنیں ہیں نا وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, اب میرا بیٹا آ کے کرے گا, اب میرا بھائی آ کے کرے گا, میرا خاوند آ کے کرے گا. سو ایک جو آپ کی جو ایک ہیزیٹنس ہے اس کو دور کیجیے. آپ بے شک آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضروری نہیں ہے. شان نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے اپنے جو ہے گھر کے جو زیادہ ذمہ داریاں وہ سب سے پہلے آتی ہیں, آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں پہلے آتی ہیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس فری ٹائم ملتا ہے, اگر آپ جیسے ذیشان نے اگین آپ کو بہت اچھے ٹپس دیے, اگر آپ اچھی کوک ہے تو آپ اپنی کوکس جو ہے نا اپنی جو ہے وہ اپنی ڈشز کو جو ہے آپ فیس بک پر بہت اچھی تصویریں انسٹاگرام پہ لگا کے اس کو بھی آپ اپنی کوکنگ سکل کو اپنا بزنس بنا سکتی ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے چیمبر میں اس وقت ایسی بھی خواتین ہیں جو گھروں سے بیٹھ کے صرف جو ہے فوڈ بیچ کر وہ 5 سے 10 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہی ہیں. تو آپ اس کو بالکل نہیں سوچنا کہ یہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے میک اپ میں بھی جو ہے آپ بہت سارے محلے میں ہیں وہ آپ کی جو ہے برائڈز بن رہی ہیں, آپ کی کمیونٹی میں برائڈز بن رہی ہیں, اور اگر آپ کو میک اپ اچھا آتا ہے تو بہت سارے ٹیٹوریلز موجود ہیں. ٹیٹوریلز اتنے سارے ہیں, آپ فری کنٹینٹ اتنا آپ کو اس وقت ملے گا. آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں, آپ کو صرف اگر چیٹ GPT بھی آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ مجھے بھی سچی بات ہے کہ پہلے دفعہ حالانکہ میری اپنی IT کی ڈگری ہے لیکن میں کہا اچھا یہ مجھے تھوڑا سا ہیزیٹنس خود مجھے بھی تھی, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ نے وہ ٹیٹوریلز دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں آپ اور باقی بہت سارے ایسے چینلز ہیں اس پہ دیکھیں, آپ اس کو پریکٹس کریں. تو جو کہتے ہیں کہ IT کا استعمال نہیں آتا, یہ میں صرف ان لوگوں کو مانتا ہوں جن کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے. اگر آپ کو انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنا آتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں IT کا کام نہیں کر سکتا, تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ اتنے سیانے ہیں کہ اپنے کام کے آپ کو پتا ہے کہ تصویریں ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرنی ہے, تصویریں اسنیپ چیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کا IT نہیں ہے, تو یہی IT ہے. بالکل. دوسری چیز جو آپ نے بات کی نا بیوٹی پارلر کی, اس میں میرے ذہن میں ایک فورن اسکل آ گئی, آن لائن پیسے کمانے کا طریقہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسکلز ہیں, انہیں بیچنے نہیں آتی. بہت سے ایسے جنہیں بیچنا آتا ہے, اسکل نہیں ہے. آپ سمپلی اگر آپ کا تھوڑا سا IT کا بیک گراؤنڈ ہے, اچھی سی ویب سائٹ, اچھی سی ایپ بنائیں کہ گھر پہ بیوٹی آپ کو خاتون آئے گی کام کر کے دے گی, آن ڈیمانڈ سروس. آپ نے ڈفرینٹ خواتین سے بیوٹی پارلر والیوں سے رابطہ کیا ہو, جو مجھے کال ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس ایڈریس پہ جانا کام کرنا ہے. آپ کو کام نہیں آتا بٹ آپ دوسرے سے کروا کے آگے دے رہے ہیں. آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ نہاری خالی ایک ڈش بناتی ہیں اب خاتون, خالی نہاری بیچتی ہیں اور ان کا 4 سے 5 لاکھ. اسی طریقے سے وہ کھاؤسو ایک بڑی جو ہے نا وہ ڈش ہے, اور کراچی میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ 2 دن پہلے وہ بکنگ لیتی ہیں اور ان کا جو ہے اور اینڈ ڈیلیوری ان کا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اوبر آ چکی ہے, اوبر فوڈ آ چکی ہے, بہت ساری ایسے جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی وہ کپڑے اگر خریدتے بیچتی ہیں, کپڑے ڈیزائن کر کے آپ اپنی بوتیک, یار آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں سیکھ سکتے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی 55 ایئر اولڈ تھی وہ خاتون, ٹھیک ہے 55 ایئر اولڈ, اور انہوں نے کہا مجھے کپڑے لینے اور کرنے کا شوق ہے, میں بس فیملی میں کرتی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا, تھوڑا سا انہوں نے ٹریننگ لیا, اینڈ وہ شی ریچ دا پوائنٹ کہ انہوں نے اپنا پورا آؤٹ لیٹ اوپن کیا ڈیفینس رایا کے اندر. سو اگر ایک 55 ایئر اولڈ خاتون سیکھ سکتی ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جو گلگت, چترال ایسی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ صرف کیا کرتے ہیں, وہ ایڈ بھی نہیں چلاتے, وہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر امیج اپلوڈ کرتے ہیں اور نیچے اپنا رابطہ نمبر دے دیتے ہیں, اور وہ اب پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے دانیہ, یہ بھی آپ نے جو بات کی بہت اچھی ہے. بیسک ہے نا, دیٹ از کریٹنگ واٹس ایپ گروپس اینڈ براڈ کاسٹنگ. اب تو واٹس ایپ مارکیٹنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. براڈ کاسٹنگ میں کیا ہے کہ یو کین keep on adding and people have everyone gets notified. that is your general market. اچھا یہ بہت سارے لے لیں. جی ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ, ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی ہیلو
السلام علیکم. جی کون ہے, کہاں سے؟ میں سکینہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی سکینہ, میرا سوال حافظ احمد سے ہے کہ میں پچھلے 6 ماہ سے فائور پہ کام کر رہی ہوں. جی. لیکن میں نے اپنی SEO بھی کی ہے, گگ کی, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میری جو گگ ہے وہ رینک نہیں ہوئی ہے اور مجھے اس طرح سے آرڈرز نہیں آ رہے جس طرح سے آنے چاہیے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک, بہت شکریہ. جی اچھا, اس پہ نا تھوڑی سی لوگ ایسے کرتے ہیں, اب ہم اس طریقے کو ایسے ہی بتاتے ہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں. اب تک پہ فائور پہ 2-4 ریویوز خود سے لے آتے ہیں آرڈرز کر کے. پورا پاکستان کر رہا ہے تو آپ بھی کر لیں. چیٹنگ کے طریقے بتا رہے ہیں, مطلب لوگ ایسے کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے کریں, میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کس کریڈیبلٹی کے لیے لے کے آتے ہیں, کریڈیبلٹی کے لیے, اور الگوریتم بھی ایسے ہی ورک کرتا ہے. اس کو کام ملا ہوتا ہے, اس کو اور کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس ایک آرڈر آیا, آپ کے پاس 2 آرڈر ہے, وہ آپ کسی بھی جاننے والے آپ کے ریفرنس میں ہوتے ہیں بہت سارے. اس نے کہا یار آرڈر پلیس کرو $50 کا. اب وہ ایونچولی 40 تو واپس چلے جائیں گے, $5-10 10-15-20% فائور کاٹے گا. تو مائنر سی انویسٹمنٹ ہے, 2-3-4 آرڈر کریں. جب آپ کے پاس اچھے ریویوز آ جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کے پاس آٹومیٹکلی ریویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مائنر سی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آپ کو. دوسری چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا, یہ کپڑوں وغیرہ کی آپ نے بات کی, خواتین یہ کام بھی بہت اچھا کر سکتی ہیں. جہاں پہ سیل لگی ہے, جتنی سیلنگ ہے جا کے سیل کے کپڑے اٹھا لیں. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں میرا کزن ہے, وہ پچھلے دن میرے پاس آ گیا, بالکل بھولا والا سیدھا سا, اس نے انٹر کیا ہوا. میں نے کہا کیا کام کر رہے ہو آج کل؟ کہتا ہے احمد بھائی جہاں پہ سیل لگتی ہے نا, گل احمد اور فلاں فلاں جگہ, میں جا کے کپڑے اٹھا لیتا ہوں لیڈیز جینٹس. اس کا ایڈریس دے دیں اس کے بعد واٹس ایپ. اب دیکھیں جب سیزن میں وہ کلیئرنس سیل ہوتی ہے, وہ اچھی سیل ہوتی ہے. یہ جیسے سیل کی بات کریں, اب وہ مارکیٹ سے آپ کو پری لوڈ میں آ گئے. بالکل, اب تو پری لوڈ بھی بہت اچھے, چاہے وہ جوتے ہیں, کوئی بھی there is چیز ہے. no harm in that. There is no harm. اچھا ہمارا پاکستان زندہ باد, لنڈا بڑا اچھا چل رہا ہے. لنڈے سے لوگ لے کر فریش اپ کریں and then putting it. Good. That is a very basic business ہے نا. تھوڑی سی ایڈ کر دوں, جن کی گگ رینک نہیں کر رہی. You just have to put your mind to it. سکینہ جیسے آپ پوچھ رہی ہیں, تو فائور کی گگ کو رینک کرنے کے لیے موسٹ لائکلی آپ نے ویڈیو نہیں ڈالا ہوا. تو جن فائور کی گگز میں ویڈیو ہوتا ہے, ان کا ہائر ریٹ 434% زیادہ ہوتا ہے. 434% آپ کو زیادہ ہائر کیا جاتا ہے اگر آپ نے ویڈیو. سو ویڈیو ضرور ڈالیں, لازمی نہیں وہ آپ کا فیس ہو. اگر آپ فیس سے کمفرٹیبل ہیں فیس کی ڈالیں, نہیں تو آپ اپنی سروسز کا ایک سلائیڈ شو بنا کے ڈال دیں. وہی آپ GPT سے لے لیں, کیپ کٹ سے لے لیں. کسی بھی پروڈکٹ کا یہ رول ہے, ریٹرن پہ آپ کو آرڈر ریٹ اور ہوگا, پکچر پہ اور بڑھ جائے گا, ویڈیو پہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, پیپل نو یو اینڈ دے سی یو کہ یار ہاں ٹھیک ہے, انگیجمنٹ لیول. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, لنڈے کی آپ نے بات کی, تو پاکستان میں اکثر ایسے برانڈس کو جانتا ہوں, یعنی بہت بڑے برانڈس نہیں ہیں, انٹرنیشنل برانڈس نہیں ہیں, لیکن لوکل ہے, نام نہیں لوں گا, ان بیچاروں کا بزنس خراب ہو جائے گا, جو تھائی لینڈ سے شرٹس لے کے آتے ہیں یوز میں, تھائی لینڈ کے لنڈا بازار سے, اور یہاں پہ آ کے بالکل ان کو ریڈی کر کے, فریش کر کے, ڈرائی کلین کر کے, پیک کر کے بیچ رہے ہیں, لوگ خرید رہے ہیں. اور فرسٹ ہینڈ, مطلب شوق بالکل نہیں ہوتا, نہیں لگ رہی ہے. شادیوں کے کپڑے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کو وہ چیز پسند آ رہی ہے, آنیسٹلی میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اینڈ میں نے پورے پاکستان میں وہ کنڈر والے ٹوائز ڈھونڈے. اس وقت یہ امیزون کے لیے یہ نہیں آئے ہوئے تھے پلیٹ فارم شاپنگ والے, جو اب شاپنگ بیگ وغیرہ ہیں, اس وقت ملتی ہی نہیں تھی آپ کو. کوئی اگر امریکہ سے چیز چاہیے بہت مشکل تھا. تو لٹرلی میں نے خود بائی کیے ہیں لنڈے سے ٹوائز یار, اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ بہت, میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ 10 سال کا ہو گیا ہے, لیکن وہ جو ٹوائے میں نے اس کے لیے لیا تھا نا, وہ آج تک صحیح سلامت ہے. یہاں آپ جتنے کوالٹی بھی رہتی ہے, وہ کوالٹی نہیں. اچھا, کوالٹی بھی آپ کے حساب سے بنائی جاتی ہے نا, کیونکہ میں نے UK میں آن لائن یہ بھی سیل کی ہیں پروڈکٹس الیکٹرانکس کی نا. تو جب آپ چائنا سے, میں خود جاتا تھا چائنا, تو وہاں سے ان سے پوچھا جی چارجر, انہوں نے کہا کس کنٹری کے لیے چاہیے اور بجٹ کتنا ہے. یعنی جو آپ کو لوکل چارجر مارکیٹ میں ملتے ہیں, یہ چائنا والوں کو پتہ, پاکستان کے لیے اور طرح کا بنتا ہے, UK کے لیے اور طرح کا. ظاہر ہے بائنگ پاور کے ساتھ وولٹیج سسٹم بھی ڈیفرنٹ ہے نا, وولٹیج کے علاوہ کوالٹی. کیونکہ خواتین ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں, ان کے کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کو رینوویٹ کر سکتی ہیں, تھوڑا سا اس کو ری انوینٹ کر سکتی ہیں. آپ ہاں کوئی چیز لیں اور اس کے اندر جسٹ ایڈ لٹل کوئی فلیور پاکستانی ٹچ ایڈ کر دیں, یا اس کے اندر کوئی لیس اپنی لگا دیں, مرر ورک تھوڑا سا کر دیں, تو وہ چیز کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. ٹریڈنگ کیا چیز ہے, آپ نے یہاں سے یہ کپ اٹھایا, آپ نے ایک تصویر اور بیک گراؤنڈ سے ڈال دی اور اس کی پرائس بڑھا دی. You just know how to you can carry it and promote it to the other person. ایک اور بھی انفارمیشن یہاں دینا چاہوں گی کہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو بہت ایزی لون دیتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو نہیں پتا ہے. کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہے, آپ اپنے شناختی کارڈ پہ 1.5 ملین روپیز کا جو ہے لون لے سکتی ہیں. اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ اگر گھروں سے کام کر رہی ہیں, آلریڈی آپ کا ایک اسٹیبلش بزنس ہے, اور بہت ساری خواتین ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا پیسہ بھی بچاتی ہیں. وہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو آلریڈی جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ جو ہے وہ ہیں, اپنے ان کے بزنسز اور بڑے زبردست چل رہے ہیں, مطلب کڈ می ناٹ کہ ان کے جو ہے وہ 5-10 لاکھ مہینے کی ان کی انکم ہے,
لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرو کرنا چاہتی ہیں، ان کو جب کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، ان کو جب انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو پھر ان کو نہیں ملتی. اگر آپ کوئی بچی ہیں، اگر آپ کوئی مدر ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس زبردست آئیڈیا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سارے ایسے پروگرامز نکالے ہیں. بہت لازمی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ اپنا بہت سے پسک میں ہے ایک بہت بڑا کامیاب جوان، آپ کو پتہ ہے کہ لون اسکیم ہے. اس کے علاوہ ابھی جو نکلی ہے بالکل پرائم منسٹر یوتھ کا جو ہے آتی ہیں، بہت ساری اسکیمز آتی ہیں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بینکوں کو انہوں نے جو ہے وہ باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے خواتین کو لونز دیں. اگر آپ کے بڑا بزنس ہے، آپ کوئی دکان کھولنا چاہتی ہیں، آپ آلریڈی آپ کا پروڈکٹ اتنا آن لائن آپ کے بزنس کر کے اتنا میچور ہو چکا ہے کہ آپ اس کو اب جو ہے نا، لہٰذا آپ تھوڑا سا ڈاکیومنٹیشن ضرور کریں. آپ کو کوئی لوگوں کو خواتین کو ڈر لگتا ہے FBR سے کہ ہائے ہمارے پیچھے ٹیکس والے آ جائیں گے. سو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے ضروری نہیں ہے ٹیکس والے آ جائیں گے. جب گورنمنٹ آپ کو یا ٹیکس کے جو اتھارٹیز ہے وہ آپ کو تب تنگ کریں گی جب آپ کی انکم جو ہے وہ اتنی اس حد تک جو ہے بڑھ جائے گی. ورنہ تو آپ جو ہے ضرور اپنی کمپنی کو رجسٹر کریں. 20,000 روپیہ صرف پڑتا ہے. ضرور اپنی کمپنی کو رجسٹر کریں. اگر آپ سول پروپرائٹرشپ رجسٹر کریں گی تو اس میں کم سے کم آپ کو کمپلائنسز ہوتی ہیں. کمپلائنسز ہوتی ہیں جو SSCP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ہوتی ہیں، کم سے کم ان کی آپ کو کمپلائنسز ہوتی ہیں. لہٰذا سول پروپرائٹر بے شک آپ لے لیجئے، اس میں ایک آپ NTN ڈیفینیٹلی لے لیجئے، بس دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ جو ہے ایک دعا شامل کر لیجئے کہ یا اللہ مجھے 10 کروڑ ٹیکس دینے کی توفیق عطا. ہاں بالکل، کیونکہ پھر اللہ عرب دے گا تو 10 کروڑ ٹیکس دیں گے. گڈ اسٹریٹجی حافظ صاحب. آپ لوگوں سے اپنے پلے سے دینا ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے ملک کو دے دو. اور بہت موٹیویٹڈ ٹپس ہیں. دیتے ہیں میرے ملینز میں ٹیکس ہے الحمدللہ جو FTR کے ریکارڈ پہ الحمدللہ. حالانکہ میری زیادہ تر انکم ایسی ہے جس پہ ٹیکس ہے ہی نہیں، کیونکہ باہر کی فورن انکم ہے نا، اس پہ ٹیکس ہے ہی نہیں. اس کے باوجود میرا ٹیکس ملینز آف پاکستان روپیز ہے الحمدللہ. ویری نائس. مجھے یہ چیز ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ جو پلیٹ فارمز ہیں آن لائن انویسٹمنٹ کے اور اس کے ذریعے کمانے کے، خواتین کے لیے کون سے سیف ہے؟ سیف، سیکیور، ایزی، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آن لائن وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ سیکنڈ کے تھاٹ. جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں 100% فراڈ ہے. 100 ایک بھی پلیٹ جو فارم خواتین دنیا میں بزنس ایسا کرنا نہیں چاہتی ہے ہے ان کہ کے جس لیے پہ آپ 5,000 10,000 لگا گھر دیں بیٹھے business اور آپ کرنا کو چاہتی اتنے وہ 200-300 ڈیلی کا آئے گا وڈرا کریں گے. ٹوٹل فراڈ ہے. ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، کسی نے میرے خلاف کیس کرنے آ جائے کر لے. 100% فراڈ ہے. تو اس لیے فراڈ سے بچیں. انویسٹمنٹ کوئی نہیں کریں، اسکل سیکھیں، اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنی ذات پہ نالج سیکھنے پہ انویسٹ کریں. نالج سیکھنے پہ 1 روپیہ نہیں لگانا، لاکھ روپے کسی کو دے دینا. مجھے لیکن یہ بتائیں ٹھیک ہے اسکل سیکھ لیا، اب وہ کون سا ایک پلیٹ فارم یوز کرے؟ وہاں پہ اپنی پروفائل بنائے گی، کیا کرے؟ سب سے بڑے پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ آپ LinkedIn کے اوپر آپ کو بہت اچھے کلائنٹس ملتے ہیں. فیس بک بھی ہو گیا، انسٹاگرام بھی ہو گیا. لیکن اگر ہم خالی سروسز کی بات کریں تو وہ کیونکہ ایک اسپیسیفک ایک پلیٹ فارم آپ اپنا پیج بناتے ہیں. نہیں، وہاں پہ آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں. سادہ الفاظ میں بتاؤں، گگز، سادہ پوسٹ کون. لیکن فیس بک میں اسکیمز بہت ہوتے ہیں. یو سی دیر آر سو مینی اسکیمز گوئنگ آن. اسکیمز ہوتے ہیں تو میں آپ اسکیم میں نہ پڑیں. ایڈوانس پیسے کوئی نہیں دینا. ان کے ساتھ ہوتے جو ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا. آپ پراپر ایک NDA سائن کریں، پیمنٹ یا آپ ہاف پیمنٹ اپ فرنٹ لیں یا آپ پیمنٹ کسی ایسکرو کے پلیٹ فارم کے تھرو لیں کہ جب تک میرا کام پے پال کے تھرو لیں تو مسئلہ ہی حل ہے. تو آپ کو اس طرح مطلب ایک ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرنی ہے نا. اس طرح تو دھوکہ ہوگا جب آپ دیکھیں گے نہیں. اور یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو پہلے دیکھ سن کے کرنا ہے، لکھت پڑھت کر کے کرنا ہے. جہاں آپ نے NDA اسکوپ آف ورک یہ چیزیں ڈیفائن کی ہوتی ہیں وہاں پھر آپ کے ساتھ اسکیم ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. لیکن پہ آپ جب بھی کبھی کوئی کمنٹ پڑھے نا کہ میرے پاس مجھے خواتین چاہیے کام کرنے کے لیے آن لائن، بہت سا میرے پاس کام اویلیبل ہے، ڈیلی کے پیسے. یہ تو بالکل ڈائریکٹ اسکیم ہے. یہ سب گھر بیٹھے پینسل ہاتھ کمائے 4 سے 5 سال پہلے I invested 30,000 and I even asked my sister کہ میں کر رہی ہوں تم بھی کرو، دونوں کے ڈوبے. یار انویسٹ نہیں کرنا ہے تو MLM ہے. MLM ساری دنیا میں انلیگل ہے. سوری مطلب ایک دن میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتی یہاں پاکستان میں، اور مجھے نا وہ ایک اسکیم بتا رہے ہیں کہ آپ بھی بڑے انفلوئنسر ہیں، آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ جوائن کر لیں، ہم ہر بندے سے نا 50-50 ہزار لے رہے ہیں اور ہمارا اتنا اربوں بن جائے گا اس طرح. تو میں نے ان کو اسٹریٹ اوے ان کے فیس پہ کہا، میں نے کہا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو MLM ہے اور یہ تو انلیگل ہے. کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، اسکیم سے بات آئی میرے ذہن میں، آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یہ اسکیمز ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ مانگتے ہیں نا، اب یہاں پہ ایک الگ دنیا ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ پہ پیسے دے دی غلطی سے، چلے اسکیم ہو گیا کسی بیچارے کے ساتھ بھی.
अब आप ये देखिए, वो बेचारा नहीं है, प्लीज बेचारा चलिए ठीक है, आगे सुनिए, आगे सुनिए। नो बिल्कुल नहीं, देखिए हो गया ना, आप चलिए हो गया, उनको भी सजा हो। मैं बंदा सीख जाए, एग्जांपल दोबारा नहीं करेगा। ये भी ठीक है कि he wants to make an example। एक को सजा होगी ना, फिर कोई भी नहीं देगा, हमारे कहने से तो रुक नहीं रहे, शायद सजा से रुक जाए। जी लेट मी जस्ट, अच्छा मैं आपको आगे बताती हूँ। अब चले, आपने इन्वेस्ट कर दिए पैसे, फलां था कोई, जैसे कहते हो XYZ था, मैंने 5,000 दिए, मैंने इन्वेस्ट करने थे, मैंने बिजनेस करना था। अब वो जो अकाउंट नंबर आपके पास आता है ना, अब आपको पता चल गया आपने फ्रॉड किया, लेकिन आप यकीन करें कि वो अकाउंट नंबर आपको पाकिस्तान या पंजाब के इलाके का ही मिलेगा। वो HBL भी हो सकता है, वो मतलब NIB, BIA, जो भी बैंक्स के नाम है। आप यकीन करें कि देयर वाज वन ऑफ अ केस, फ्रॉड हो गया, उसने 5,000 से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट किया। शी वेंट टू दैट बैंक, शी लिटरली वेंट टू दैट बैंक कि ये नाम है, ये अकाउंट नंबर है। उन्होंने कहा जी ये बैंक खुला हुआ है, लेकिन ये बंद हो गया। और हम नहीं, ये खुला हुआ है, ये बंद हो गया है कि पता नहीं क्या चक्कर है। पैसे फौरन विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा नहीं, आप यकीन करें, इसके आगे तो सुनिए क्या होता है। ये बैंक, ये हालत है बैंक्स की कि ये फ्रॉड बैंक्स में आप करते हैं ना। अब होता ये है कि जो डिटेल्स होती है ना, बैंक्स ने डिटेल्स ही नहीं रखी होती है। कोई आसान अकाउंट के नाम पे कोई आसान अकाउंट्स खोलते हैं, वो कहते हैं हमने डिटेल्स लिए बगैर अकाउंट्स खोले थे लोगों के। लोग 2-3 दिन के लिए खोलते हैं, हम पैसे, ये हाल है, उसके अलावा कोई नहीं होता। मतलब अच्छा एक और ना अजराह मजाक बात है कि आपके आसपास जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है ना, उसे पार्टी जरूर करें। उसने कहा यार उनको 30,000 बैंक्स को चाहिए कि देखिए 30,000 आपको देनी चाहिए, आप 5,000 का हमें खाना नहीं खिला सकते। तो मैं असल में इतना डिस्करेज करता हूँ किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो वो इतना शर्मिंदा हो किसी को बताए। लेकिन आप देखिए कि वो बैंक अकाउंट्स, वो जो बैंक्स जो अकाउंट्स खोलते हैं वो एटलीस्ट वेरीफाई तो करेंगे आपको के पास ना। आपको बड़े ये भी तो एक फ्रॉड है ना कि जब मैं प्रेसिडेंट थी और कोविड का ज़माना था, तो एक खातून मेरे पास आई, उन्होंने कॉल किया मुझे और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक वेंडोर था जो वो घर से जो है बच्चों के कपड़े बना के उनको देती थी, और उनका जो बिजनेस का साइज था, मतलब उनका जो रेवेन्यू था, हर महीने वो 4 से 5 लाख रुपया कमा रही थी, वैसे ही घर में स्टिचिंग करवा के, और उन्हें अपने दर्जी भी घरों में रखे हुए थे। अब हुआ ये कि जब कोविड आया, सारा लॉकडाउन हुआ, तो नॉर्मली जो उसका एक साइकिल चल रहा था, उनका जो है, उनका जो वेंडोर था, जो उनका उनसे जो उनका बायर था, जो आके घर से कपड़े उठा के जाता था, उन्होंने पैसे जो है ना वो ले लिए, और इसके बाद जो है ना वो उनको जो है सर्विस नहीं दी, और पैसे लेके वो चले गए। उन्होंने कहा जी हमें ये करते, उनके पर उसकी तरफ मेरा ख्याल है कोई उसका 10-15 लाख रुपया खातून का रहता था। अब वो मेरे पास बड़ी परेशानी से आई, उसने कहा कि जी अगर मैं एक जो है वो मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, मेरे ससुर भी रहते हैं, मेरे जेठ है, देवर है, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम ये बिज़नेस बंद करो, इसलिए कि ठीक है तुम कमा रही थी, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस में जाएंगे और पुलिस घर पर आएगी, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, बहुत मसला है। तो उसके बाद उसमें जो है हमें ऐसे लगा कि उनको लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि खातून लेडीज़ ओम्बड्समैन हैं। तो कहने का मकसद, ये आपको बताने का मकसद था कि अगर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके प्लेटफॉर्म से, आपके इस प्रोग्राम्स में खवातीन ओम्बड्समैन हैं, उन खवातीन के साथ जिनके लिए के साथ फ्रॉड हो गया, आपको कोई पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ लेडी ओम्बड्समैन के हाथ में हाथ से लिखी हुई आप एक ना दरख्वास्त देंगे, और अगर वो आप फेडरल में है, इस्लामाबाद में है, तो आप इस्लामाबाद में देंगे। अगर और हर पंजाब में भी है लेडी ओम्बड्समैन है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सरहद में भी है, KPK में भी है, तो आपने उनके नाम जो है वो एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दे दें। उनका जो एक दर्जा होता है वो सेशन जज के हद तक होता है। शी कैन एक्चुअली कुछ एरियाज़ में तो उनको हाई कोर्ट के जज की जो है वो जो है एम्पावरमेंट है, वो खुद जो है उस बंदे को बुलाएंगी, अपने पास बुलाएंगी और पुलिस को इन्वॉल्व करेंगी। वो खुद जो है आपकी जो है रेपुटेशन, आपकी नेक नामी, आपके पास कोई आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी। तो पुलिस का जो महकमा है, जो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल साइड पे कर दिया अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, इट वाज मच नीडेड, बिकॉज जो हम बात करें, हमारी कोशिश है कि तमाम मसाइल का हल निकालें। ख़वातीन, मर्द हज़रात, एवरीवन आउट देयर जो बिजनेस करना चाहते हैं, ज़ाहिर देखिए पैसा कमाना ना तो खाली ख़वातीन ने करना है, बल्कि इट्स फॉर एवरीवन, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है जनाब। बेसिक एजुकेशन आपकी ये कि आपकी स्किल होनी चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, दैट्स इट, और नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ऐड करते हैं अपने 5th गेस्ट को। जी जनाब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर हिप हॉप आर्टिस्ट, लिरिसिस्ट, सिंगर ने सिनाई मुस्तफ़ाई ने।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। Yes. जी कैसे हैं आप सेना मुस्तफ़ाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. Assalamu alaikum to वालेकुम your अस्सलाम। audience and people in this. Welcome to Meri Saheli. Thank you for joining us today. I would like to know one thing, because since you are a hip hop artist, how come you turned yourself into a hip hop artist, not even just a normal singer? So what made you get into and fall into this industry? I mean, before being a hip hop artist, I'm basically I'm a poet. So I write music. I'm lyricist. I write music in 5 languages. So it has been going on since childhood. It's been like maybe 20 years now. I'm writing. Now I decided to perform and get into this music industry. That's great. That's wonderful. We would like to request you to please, any of your pieces or stanzas of any of your hip-hop song, if you could, just sing over it at live show right now. Yeah, my debut song, it's called Noor. It's about women violence, which I released on 26th of last month, April. Nice. So I perform a part of it if you would like. And also please elaborate the message you would be, passing it on to everyone. What message it has in it? It's actually about the women and the violence against the women and children. Amazing, amazing. Because where we are living in this country, we see the news all the day. So every day we see news about violence, and most of it is towards women and children in this country. So I'm trying to do something about it with my music. Please go ahead. I think this was, this was the least I could do. Thank you. Please go ahead. قلم बेताब शुरू ये कहानी में खून ज़्यादा खुशी थी बेगानी एक दरिंदा हिरन के मुरूप में एक मासूम नूर उसके रूप में इन दोनों का आपस में प्यार हुआ हुई आपस में बात दरिंदा शक पर गुलस का खार हुआ एक तबेशी बनता तलादीन एक कश्ती में दरिया की सख्ती में दिल उसका उदास दरिंदा तो मस्ती में अंधेरे में नूर के उसकी रूह है ख्वाब उसके अंधेरे में दूर के रोज लड़ना रोज जगरना हर रात घबरा सुबह सबलना This is one part of my song, which I recently debut song, which I recently just released. Wonderful. That's amazing, the sort of message you have given through your hip-hop artistry. It's amazing, you are actually right, that in Asian culture, and in some continents especially, women and the violence and everything, acting as a submissive person on earth, obviously, and then there is, a ray of hope. You people, you such artists on earth are actually giving message to those who actually put those violence on women. So that's a wonderful thing, amazing. Is there any new album or new song coming ahead which we, could look forward to it? Yeah, of course. I'm working on few projects these days. So hopefully we will come up with some good songs and good result we will have, hopefully, inshallah. Thank this you. Song, it was and you wrote it yourself, you composed it yourself, right? I'm lyricist. I actually write the lyrics. Amazing, wonderful. So Sina, before we wrap up the session with you right now, I would like to request you again to please, if you have any other sort of a message through your another hip-hop artistry, so please go ahead before you leave off. I mean, these days, I guess there are not much people in Pakistan who are doing hip-hop music. There are a few. I mean, I would love to tell them they can make songs about like children's and women and violence, which are being deployed against them actually. Yes, please go ahead with any of your songs, especially if there is some sort of a message for children, please. Like stay safe, and that's it, I guess.
Thank you so much. Thank you, Sana. Thank you, Sana Mustafai, for joining us today, Saheli, and sending such a nice message for women, violence against women. ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म सितम होता है, जो उनको दबा के रखा जाता है, जो उन पर डोमिनेंसी शो की जाती है इस डोमिनिस्टिक सोसाइटी पे, जब इस तरह के हालात हो तो इस तरह के जो आर्टिस्ट है वो कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन मिले और उम्मीद की किरण जो है वो आए सामने उभर कर. थैंक यू सो मच. जी राबिया. अच्छा, मेरा सवाल अभी ये है कि यहाँ पर जब ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उनकी पर्सनालिटी में किस किस्म के चेंजेस आते हैं? अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी और फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, तो किस किस्म के चैलेंजेस औरतों को स्पेशली फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या वो प्रिकॉशंस जो हैं वो ले सकती हैं? अदानिया बताएं. श्योर. मैं एक जुमला अक्सर कहती हूँ कि माशी आज़ादी ही कुल्ली आज़ादी होती है. अगर आप माशी तौर पर आज़ाद हैं फिर आप अपने फ़ैसलों में भी आज़ाद होती हैं. और ये एक हम अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये एक माशरे का सेट पैटर्न बन चुका है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है सब उसकी इज्जत करते हैं, कंट्रोल उसी के पास होता है, चाहे वो मुल्की सतह पर देखा जाए या आलमी सतह पर या घर की सतह पर. जिसके पास फाइनेंसेस होते हैं उसी के पास पावर होती है, उसी के पास कंट्रोल होता है. तो अगर ख़वातीन को मेरी खुद एक लॉन्ग हिस्ट्री है अब्यूज़ एंड वायलेंस इन सब चीज़ों को सफ़र करने की, और जो कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, आई हैव बीन थ्रू दैट. बट मैं ये समझती हूँ कि जब से मैंने काम किया और अपना वो सारा रेज या अपनी वो सारी एंगर मैंने काम की सूरत में निकाली और उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना रिवॉर्ड दिया कि अब हर शख्स, अब कोई डेयर भी नहीं कर सकता उस तरह सोचना या उस तरह देखना. तो ये एक माइंडसेट हमारा भी शिफ्ट हो जाता है कि पहले हम एक विक्टिम माइंडसेट से सोच रहे होते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ जुल्म क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है. लेकिन जब हम अपनी कोई अर्निंग करना शुरू करते हैं, अर्निंग ना भी करें, आप खुद को सिर्फ ग्रूम करना शुरू कर दें, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो फिर आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. तो ये माइंडसेट शिफ्ट भी बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि आपने बात की चैलेंजेस की, तो बीइंग अ फीमेल मुझे 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए. एंड दिस इज़ ट्रू कि शुरू में जिस वक्त में मैंने शुरू किया था तो लोग समझते थे खातून आईटी में नहीं आ सकती. तो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती थी. इस तरह के लोग भी, मैं लाइव शोज़ करती थी तो लोग लाइव में भी इस तरह की बात कर देते थे कि तुम तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में, कि तुम तो काशिफ की वजह से यहाँ बैठी हुई हो. तो शुरू में ये बहुत मुश्किल था ये इस्टेब्लिश करना कि मी माई सेल्फ, मेरा अपना भी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना एक बैकग्राउंड है, लाइक कॉन्टेंट मेरी स्ट्रेंथ है और राइटिंग मेरी स्ट्रेंथ है. इसके ऊपर मैंने मल्टीपल अवार्ड्स विन किए. तो पहले ये चीज़ें लोगों को इस्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कत होती थी. मुझे अपने ऑफिस के अंदर भी इवन अपनी अथॉरिटी बनाने में बहुत अरसा लग गया. एक तो मैं यंग भी थी, फिर लड़की थी ऊपर से. लेकिन जैसा आपने कहा ना कि जब आपके साथ होते हैं, आपके साथ स्कैम होता है या आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप शेप अप हो जाते हो, आप ग्रूम हो जाते हो. मेरे एक क्लाइंट थे और आयरलैंड से वो बंदा था, बैंकिंग इंडस्ट्री से, और काफ़ी बुजुर्ग था, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी. और एक दिन क्या हुआ, हमारा अच्छा काम चल रहा था और काश ने कहीं जाना था, तब मैं नई इस फील्ड में आई थी. तो काश ने मुझे कहा कि लास्ट डे था प्रोजेक्ट का, उसने कहा जब तक तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी ना, तुमने डिलीवरेबल नहीं देना. अच्छा, इससे पहले वो बंदा मुझे 2 पेमेंट्स दे चुका हुआ था. अब ये सबसे मेजर पेमेंट थी, $4,000. उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी. तो $4,000 की रहती थी. एंड मुझे उस बंदे ने कॉल की कि आई हैव टू रन इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड यू नो दिस एंड दैट, सो जस्ट सेंड मी द वेबसाइट लिंक एंड सेंड मी द डिलीवरेबल्स एंड यू नो send me the credentials, WordPress की credentials भी भेज दो, and I'll pay you later, there's no, you know, there's a rush and I have to be. और मैंने वो थोड़ा इमोशनल प्रेशर में आके ना मैंने उसको दे दिए क्रेडेंशियल्स भी और वेबसाइट भी. एंड दैट डे एंड ऑनवर्ड्स उसने कभी दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं. सो मुझे वो $4,000 लॉस तो करना पड़ा फॉर दैट टाइम. लेकिन अगली दफ़ा के लिए मैंने ये सबक ज़रूर सीख लिया कि चाहे अगला जो मर्जी इमोशनल एंगल प्ले कर ले, मैंने अपने डिलीवरेबल नहीं देने जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिल गई. तो इसी तरह लोकल मार्केट में भी होता है. जैसे आप लोग वोकेशनल काम करते हैं या लोगों से मिलते हैं जाके, तो हम देखते हैं समटाइम्स लोग एक इमोशनल स्टोरी बना के ना हमें ब्लैकमेल भी करना चाह रहे होते हैं, हमें एक्सप्लॉइट भी करना चाह रहे होते हैं. पर ये चीज़ें आपको वक्त और तजुर्बे के साथ आती हैं. इसको मैं एक बड़ी मज़े की आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि जब ये शी मीन्स वर्क मैंने शुरू किया तो हमने कुछ मदर्स बैक टू वर्क, नया हमारे भी बिज़नेस था. तो मैं एक ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो एक जूतों का बहुत ही मशहूर ब्रांड है. उन्होंने जो है हमारी एक मदर को जो है वो एक लॉयर थी और शादी के बाद उनका प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि जब वो फाइनेंशियली एम्पावर हो जाती हैं तो उसमें उनका क्या एक
جو ہے طریقہ ان کا چینج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا جی میڈم مجھے جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب تم نے کچہری نہیں جانا, آپ لائر ہیں, پہلے آپ کر رہی تھی, اب وہاں پہ بہت مرد ہوتے ہیں تو میں آپ کو الاؤ نہیں کرتا ہوں. تو کہتے میں گھر پہ بیٹھی ہوں اور ہمیں فائنینشیل پرابلمس ہیں, تو آپ مجھے کچھ ہیلپ کریں, آپ میرے سی وی کو پش کریں. آف کورس میں نے تھوڑا بہت اس کو پش بھی کیا ایچ آر مینیجر کے ساتھ, اور ہماری وہ اسسٹڈ ہائرنگ پہ وہ خاتون جو ہے ایز اے ان کے جو ہے نا لا ڈویژن میں ان کو جو ہے ان کو بہت اچھی نوکری مل گئی. تو ہمارا ایک سکسیس, جیسے آپ نے کہا کہ سکسیس فی ہونی چاہیے, تو ہماری ایک سکسیس فی ہے کہ جب نوکری مل جاتی ہے تو ہم مدرس کے ساتھ ان کی فرسٹ سیلری سے جو ہے پرسنٹیج لے لیتے ہیں, اور اکثر اوقات جو ہے وہ کمپنی سے ہماری الگ ایک ہوتی ہے. تو انہوں نے انسسٹ کیا, کیونکہ ویب سائٹ کا بزنس تھا, انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے آفس آنا ہے. سو جب ان کو فرسٹ سیلری ملی, شی وانٹیڈ ٹو کم اینڈ سی می. تو میں نے کہا میں بڑی حیران ہوں, میں نے کہا وائی شی وانٹس ٹو کم, بٹ نان دا لیس آئی لیٹ ہر کم. اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ خاتون آ کے شی لٹرلی انہوں نے مجھے ہگ کیا, اینڈ شی واز سو ہیپی اینڈ جمپنگ. اینڈ یو نو ایک مہینے کے ان کا جو پہلا جو ان کا جملہ تھا وہ بڑا مزیدار تھا. انہوں نے کہا جی میری اور میری ساس کی بن نہیں رہی تھی, لڑائیاں ہو رہی تھیں, اور جب سے مجھے یہ جاب ملی ہے میں اسی فیکٹری کے ساتھ ہی رہتی ہوں, تو میرے چھوٹا بچہ ہے, میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے جا کے بچہ دیکھنے کے لیے, اور وہی میری مدر جو ہے, میری جو ساسو ماں ہیں, اب وہ مجھے صبح صبح اٹھاتی ہیں, ناشتہ میرے لیے بناتی ہیں, مجھے چائے دیتی ہیں, اور وہ جو ہے میرے پاس پیاری بات کر دی کہ ایک میرڈ وومن ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جو فائنینشیل امپاورمنٹ میں جب وہ خاتون جو ہے ایکسپینسز میں اپنا حصہ ڈالنے لگ گئی, تو ان کے جو میٹریمونیل پرابلمس تھے ورڈ کے ساتھ, ان کے سسرال میں بھی جو ان کے, کیونکہ دیکھیں خالی دماغ شیطان کا گھر. پہلے میں لائن ایڈ کر لوں, چلے نہیں اس بار ان کی باری. فائنینشیل کی بات کی نا اس میں, دیکھو تب ہم جا کے ریئلائز کرتے ہیں کہ اسپاؤس جیلسی کیا ہوتا ہے. اوکے, آپ کی فیملی سبلنگ جیلسی کیا ہوتی ہے, آپ کی کلیگ جیلسی کیا ہوتی ہے, ونس یو بیکم این ایسٹ. جب آپ ایز ایسٹ کی پوزیشن میں آ جاتے ہو نا, دین یو ریئلائز کہ آپ کو ایٹیٹیوڈ چینجز کیسے نظر آتے ہیں, آپ کے فرینڈس کون ہیں, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھو میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, اینڈ بیہائنڈ ایوری سکسیسفul woman there is a negative man. I would disagree. I would disagree. آپ میں یہ بات یہ بالکل صحیح بات ہے جو دانے نے بھی کی اور میڈم نے بھی کی, کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو اچھا یہ ریئلسٹک بات ہے, پیسے ہیں تو آپ کی فضول سے فضول بات پہ بھی لوگ واہ واہ کرتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ جتنے مرضی آئنسٹائن کو, آپ کے ٹکے کی ویلیو نہیں, نہ آپ کی بات کی ویلیو, نہ آپ کے کام کی, نہ آپ کے پروجیکٹ کی. میرے ایکسپیرینس میں اس خاتون کے جو ہے میٹریمونیل جو ایسوسیٹڈ پرابلمز تھے اس کے سسرال کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں ذرا, تو یہ تو پازیٹیو, بہت ساری پازیٹیو بات ہے. اور میں اوور آل سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں, جنہیں کر دیا انہوں نے کملے بھی سے, جس میں جب یو بیکم اے اسٹرانگر وومن especially it is very difficult for a man to handle you. Number one, جی وہ تو ایموشنلی پرابلم ہوتا ہے نا. دوسرا ہے کہ بزنس کے لحاظ سے خاتون ہمیشہ گیون کرتی ہے, شیئر کرتی ہے, لیکن وہاں مرد پھر جب آپ کا بزنس کھانے کو شروع ہو جائے اور اپنے نام کرانے شروع ہو جائے, وہاں بھی پرابلم آ جاتے ہیں. میرے خیال ہے سارے نہیں, اگر ان کو غلط مرد مل گیا تو سارے غلط ہیں. اچھا نہیں, آپ کے دل نہیں ہوتا ہے, جب آپ بزنس کرنے لگے تو آپ ریٹن ایگریمنٹ کریں, آپ پروپرائٹرشپ اپنے نام پہ رجسٹر کریں. اور خواتین کو اکثر یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی کہ بزنس کس کے نام پہ ہے, ڈومین نیم کس کے نام پہ ہے, رجسٹریشن اپنے نام پہ کروائیں, آپ اپنے نام پہ کریں. خواتین کو نہیں, ایز اے ریلیشن شپ جب ہو جاتی ہے نا وہ تو ٹرسٹ کرتی ہیں. ہاں مجھے بتاؤ نا, اور وہ برا بھی لگتا ہے جب وہ ہسبینڈ کو کہیں یہ نہیں یہ کرنا شروع کر دو, لیکن ہونا چاہیے. I totally agree with you, لیکن ہماری آج کل کی بچیوں کو فائنانسز کنٹرول نہیں پتا. Even though they are doing business, you see there is an example, میں آپ کو ایگزامپل شیئر کروں گی کہ ایک ڈرامہ تھا تنکے کا سہارا, اس میں انہوں نے دکھایا ہوا کہ ایک عورت نے گھر سے بزنس اسٹارٹ کیا, فوڈ بزنس, لیکن اس کا ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہو گئی نا, so the in-laws tried to grab upon the opportunity of her business, but yes, it was in the name of her registration, اس کے نیم پہ ہوئی ہوئی تھی. تو you see کہ how اس کو بچت ہو گئی کہ credentials اس کے پاس سے. تو ایک عورت جب بزنس کرنے نکلے,
نکلے تو نہیں, ہم تو گھر بیٹھے بتا رہے ہیں, تو آپ نکلے مت کہیں, آپ لوگ گھر بیٹھ کے جب بزنس کریں, اگر آپ کو چاہیے, نکلے آپ شاپنگ کریں جب آپ نے کما لیے ڈالرز کو, آپ نے کما لیے. سو تھرو دس پلیٹ فارم وی وانٹ ٹو اسٹیبلش کہ اگر آپ شروع کر بھی رہی ہیں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ یوزر نیم آپ کا ہے, ڈومین نیم آپ کا ہے, رجسٹریشن آپ کے نام پہ ہے, بینک اکاؤنٹ آپ کے نام پہ ہے, تاکہ فیوچر میں ایکول ہے. تو وہ کیا ٹپس ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ فائنینسز اپنے کنٹرول کریں؟ ویری گڈ. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تو یہ ہے کہ آپ رجسٹریشنز اینڈ ایوری تھنگ اپنے نام پہ رکھیں. پھر فائنینسز کا ایک رول یہ ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بزنس میں نا انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے لون کا ذکر کیا تھا, تو لون از اے ویری گڈ تھنگ. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مارک اپ دینا پڑے گا, وہ 5% یا 3% مارک اپ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کی ویلیو آف منی ہے, اگر آپ کو آج 15 لاکھ روپیہ مل رہا ہے اور آپ اس کو آج اپنے بزنس میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے واپس اس کو 5 سال میں کرنا ہے, تو 5 سال میں وہ پیسہ ڈیپریشیٹ بھی تو ہوگا نا. تو یہ کچھ بھی مارک اپ نہیں ہے جو آپ کو دینا پڑا ہے. سو جتنا بھی آپ کے پاس انکم آتی ہے, وارن بفے کا بہت اچھا گولڈن رول ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا اس میں سے سیونگ علیحدہ کرو. پھر بزنس کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنا ہے, سیونگ سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. سیونگ کے کانسیپٹ تھوڑے آبسلیٹ ہو چکے ہیں. یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے پلاٹ لے لو, گھر لے لو, ان چیزوں کو چھوڑنے سے بہتر آپ اپنے بزنس میں ری انویسٹ کریں اور وہ علیحدہ رکھیں. پھر ایک چیز یہ کہ سب ایگز کبھی ایک باسکٹ میں نہ رکھیں. اگر ایک بزنس میں انویسٹ کر رہی ہیں, ساتھ ایک سائیڈ ہسل اور بھی سوچیں تاکہ آپ وہاں پہ بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ایسٹ بناؤ. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ بہت سارے ایسے جو آئی ٹی کے بزنسز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور بڑے سکسیزفل ہیں, اور جو میجورٹی ہے وہ خواتین جو ہے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ کر رہی ہیں اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ میسج دینا ہے اپنے ان بھائیوں کو جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو ہے ان کہ آپ کو جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ, ویمن فائنینشیل امپاورمنٹ صرف تبھی آ سکتی ہے جب ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے, نہیں ہیلپ کی علاوہ بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گھروں کے پرابلمز آتی ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور فرٹائل مائنڈ کو آپ نے روٹیاں بنانے پہ لگا دیا ہے. آج کل تو آپ روٹیوں کی بھی مشین آ گئی ہے, تو آپ اس فرٹائل مائنڈ کو جو ہے آپ یوز کریں. یو شوڈ بی دی پارٹنر. اور جبکہ آپ نے جو ڈاکیومنٹیشن کی بات کی کہ اپنے نام پہ رکھیں, میرا خیال ہے کہ جوائنٹ نیمز پہ رکھیں. جوائنٹ مطلب ہسبینڈ ہے تو obviously آپ دونوں مل کے نومینیز کس کو ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے نومینیز میں ہسبینڈ بھی رکھیں. اور بالکل جی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت ساری میجورٹی آف بزنسز میں ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی بزنس نہیں کر رہی, لیکن 51% وہ حق کے حق. لیکن لیٹر دین اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. اف یور ہسبینڈ از ٹرو پارٹنر, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر, جو انہی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا جیسے بہت سب جانتے ہیں, وی آر ورکنگ ٹوگیدر 10-11 سال سے, ایون ہمارے درمیان میں کانٹریکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ یہ مردوں کے لیے میں یہ بات ضرور کروں گی کہ اگر وہ کمائے گی تو آپ کا ہی برڈن شیئر کرے گی نا. پہلے اگر لیٹ سے مہینے کا آپ کا 2 لاکھ خرچہ ہے اور آپ نے ہی سارا پے کرنا ہے, اگر وہ 50,000 بھی لے کے آ رہی ہے تو آپ کا ہی برڈن شیئرنگ ہو رہا ہے نا. تو پھر آپ کا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا فیوچر سیم ہے, آپ کے بچے سیم ہے. تو آپ ان گولز کو دیکھیں, اور اگر آپ دونوں میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں نا, تو آپ اگر اس کو اپلفٹ کریں گے تو ایونچولی آپ بھی اپلفٹ ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. یس, اگر ہسبینڈ وائف آپس میں کر لیں, اس سے بہترین تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ذیشان نے بہت اچھی بات کی, میں ان کی بات کو بھی جو ہے انڈورس کرتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جبکہ خواتین جو ہے وہ جب امپاور ہو جاتی ہیں تو وہ ایک رائیولری ٹائپ بھی آ جاتی ہے کہ ہائے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. ان کی پہلے سوچ ہوتی ہے. ٹائم شارٹ ہے, میرے خیال میں اب حافظ صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو 5 خواتین بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ آج آپ کو موقع ملا ہے, 5 خواتین میں بھی موقع ملا بولنے. بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اب حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک بندے کے کمانے سے چیزیں اس طرح سے چل بھی نہیں رہی ہیں, اور الگ سے بھی آپ کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن کوئی نہ کوئی اسکل, کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ, کوئی نہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پر بیک اپ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اور خواتین کو جو فائنینسز, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا, خواتین کو اپنے فائنینسز کیسے کنٹرول کرنے چاہیے؟ یہ تو خواتین ہی بتائیں. لیکن نہیں, مرد کی نظر میں مرد کی اوپینین کیا ہے؟ مجھے تو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں, کیونکہ میری مسز ہاؤس وائف ہیں.
میں انہیں پیسے الحمدللہ اچھا ٹرانسفر کر دیتا ہوں, میں کبھی پوچھتے نہیں کہاں خرچ کیا, وہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں میں اور ٹرانسفر کر دیتے, اس لیے مجھے گھر پورا مینٹین ہو بہت اچھا سوال کیا. الحمدللہ. دیکھو جیسے آپ نے بھی چلیں کہا آپ سے پوچھ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آج کل تو انسٹالمنٹ میں بہت چیزیں مل رہی ہیں, اینڈ اگین انویسٹنگ انٹو ریئل اسٹیٹ آج کل تو ویسی مارکیٹ ہے, اور تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ اگر اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنے نام پہ ہو جائے, کیونکہ دیکھیے ہمارے نکاح نامے اور ہماری ریلیشن شپ بھی ایسے ہیں انفارچونیٹلی اگر میاں کو کچھ ہو جائے تو بیگم کے پاس انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر وہ اپنے گھر میں انویسٹمنٹ چھوٹی بہت کرنے میں شروع کر دے, یا گولڈ میں کر لے, یا کسی بھی چیز میں کر لے, anything that she can invest on and safeguard it at her locker, at her account, at her finances independently. I'm not at all against کہ مل کے اور ڈبل بھی کر سکتے ہیں, آپ جوائنٹ بھی رکھیں, لیکن آپ اپنی انکم سیپریٹ رکھو. What is wrong with that? And that should be your own asset to work on and carry it on to. Again ہماری بچیوں میں آج کل تو بہت اویئرنیس ہے کہ وہ پہلے ہمیں ہوتا تھا شادیاں شادیاں شادیاں, پڑھائی کے لیے شادی, اب ہے شادی کے بجائے وہ کیریئر آ گیا, کیریئر کے بجائے بلکہ اپنے آپ کو سیلف اپنے سسٹینیبل بنانا چاہ رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ مائنڈ اپروچ. اگین knowing about money, where they want to invest it, how much they are gaining, انہوں نے کتنا سیونگ رکھنی ہے, کتنا ہے. اکثر وہ آج کل ان کی لرننگ ہونی چاہیے بچیوں کی, کیونکہ ہم اکثر پوچھ رہے تھے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور سیونگ, تو وہ تو گھر میں ہی لگ جاتا, وہ تو میں نے کپڑے ہی بنا لیے. لائک یو نو اپنے آپ کو بہت فوکس کریں کہ آپ نے اپنا پیسہ سرکولیشن میں رکھنا ہے. جتنا آپ سرکولیشن میں رکھو گے, ناٹ ان ٹو بینکس ایز ویل, سرکولیشن میں رکھیں. اور اس دفعہ تو بینکس نے بہت اچھے ریٹس دیے ہیں کہ آپ ان کے پیسے دیں تو آپ کو ایک اچھا انٹرسٹ ریٹ بھی مل رہا ہے اف یو وانٹ ٹو سیو اٹ ایز ویل. لیکن اگر آپ اگر پیسے جو سیونگ سے نکلیں, آپ پھر بھی انویسٹ کرتے جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ. لیکن اگین جو بچے ہیں جن کی میرڈ ہیں, وہ ایک ٹائم ٹیبل اسکیجول بنائیں اپنے دن کا پورا, کہ میں نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, فیملی کو بھی دینا ہے, گھر کو بھی دینا ہے, اینڈ دین دس از مائی آفس, اینڈ سیپریٹ یور آفس ان دا سیم ہاؤس and work on that, and then everybody should appreciate کہ mom is working now within the house, and everybody should respect that. اور یہ ایک سورس آف موٹیویشن انسپریشن بھی بن جاتی ہے باقی سب کے لیے. جیسے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک تھا, انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. یہی جو کویشچن میں نے ان سے کیا تھا کہ ہاؤ اے وومن کین کنٹرول آن ہر فائنینسز, واٹ وڈ یو سے؟ آئی تھنک دیر آر, جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ یو شوڈ پٹ ایگز ان ڈفرنٹ باسکٹس. ایک سائڈ ہسل ہونی چاہیے. ذیشان نے ابھی شیئر کیا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیں یا جو ہے کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ابھی آپ آن لائن ٹریڈنگ ہے, آن لائن ٹریڈنگ میں بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ ایون جو ہے وہ 5,000 10,000 کے بھی جو ہے آپ شیئرس خرید سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں. آپ مارکیٹ میں انویسٹ کر دیں, آپ ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کر دیں, آپ جو ہے اپنے بزنس میں انویسٹ کر دیں, ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز. اور سب سے بڑی سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو ہم نے ابھی آج ڈسکس کی ہے کہ اپنی اسکل انہانسمنٹ پہ. How can you enhance your skill, right? And what about you, Dania? What would you say? ہاں بالکل, لائک آئی سیڈ ارلیئر کہ آپ نے انویسٹ بھی کرنا ہے, سیو بھی کرنا ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ بات میں یہاں کرنا چاہوں گی, جس میں خواتین بہت بڑی غلطی کرتی ہیں, جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ. ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, پھر بھی ہم نے برانڈ سے جا کے 10,000 روپے کا جوڑا لینا ہے. جب عید کلیکشن لگتی ہے یار, یہ سفائر وغیرہ پہ 50 ہزار کے لون کے سوٹ مل رہے ہیں, تو وائی, اور ہم وہ کیوں خریدیں؟ اس میں ایسی کیا ورتھ اٹ ہے؟ کوئی برانڈ آپ کی ویلیو ڈیفائن نہیں کرتا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, بٹ اگر آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے تو آپ خریدیں, لیکن اپنے آپ ایکسپینس دیکھیں پہلے کہ آپ نے سب سے پہلے, اگین اگر آپ لاکھ روپیہ کماتی ہیں نا, تو آپ نے 30,000 سب سے پہلے سائڈ پہ لگا دینا ہے اور سوچنا ہے میں نے صرف 70,000 میں ایکسپینس کرنا ہے. اب اس 70 میں آپ کو اگر 5,000 جوڑے کے لیے بچ رہا ہے تو آپ 5 میں لے لیں, اگر 2.5 بچ رہا ہے تو 250 میں بھی آج کل جوڑے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جتنی چادر آپ دیکھیں اتنے پاؤں پھیلائیں. لوگوں کی یہ جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ ایک سوشل میڈیا ریس میں مت لگیں. آپ جو ہماری یا کسی کی بھی لائفز دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی کی ہائی لائٹس ہیں, بیک سٹوری نہیں آپ کو نظر آ رہی کہ ہم کتنی اسٹرگل کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, آپ کو اگر نہیں آپ ایکسپینسو ڈائن ان کر سکتے یا لیوش لائف سٹائل, تو مت کریں. پہلے ایک منیملسٹ, ابھی آپ نے دیکھو گے جیسے بڑے بڑے دنیا میں انفلوئنسرز ہیں, وہ ایک منیملسٹ لائف سٹائل پہ چل رہے ہیں. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے آپ فراخ دلی سے خرچ کریں, اگر نہیں ہے تو کوئی وری کرنے کی اور ٹینشن, لوگوں سے قرض لے کے شادیاں کر رہے ہیں اور لون لے کے جنازوں اور کل کروا رہے ہیں, تو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر دیں. سوری, اس بات سے میں نے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ایڈ کریں, بیکاز وی آر ریپنگ اپ دس سیشن. آپ کی طرف بھی آتی ہے. جی جی, یہ ضرور بتائیں کہ ہمیں کمانا کیوں چاہیے.
We need to motivate all those women who are just even a thinking phase right now. They need to get हमारी सहेलियां आज का एपिसोड देखने पर ठीक है, तो ख़वातीन अगेन माशी आज़ादी ही कुल्ली आज़ादी होती है। अगर आप अपने फैसलों में आज़ाद होना चाहती हैं तो आपको पैसे कमाने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती हैं तो आपको पैसे कमाने चाहिए। अगर आप चाहती हैं आप महंगे महंगे जोड़े पहने और महंगे महंगे मेकअप करें तो भी आपको पैसे कमाने चाहिए। जब आपके पैसे हैं ना, कोई नहीं आपसे पूछेगा कि तुम कितने का ख़रीद के लाई हो। तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके सपने आप उन्हें पूरा करना चाहती हैं तो यू शुड अर्न। एंड मैं ये समझती हूँ, इस बात पे मैं अपनी बात आखिर में एंड करूँगी कि आज के दौर में भी अगर कोई इंसान कामयाब नहीं हो रहा तो ये उसकी अपनी गलती है, क्योंकि अब हमारे पास फिंगर टिप्स पे फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आज भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो देन यू आर। थैंक यू दानिया हाफिज साहब। यहाँ पे एक बात तो यही जो उन्होंने एंड वाली की है इस पे कि भाई अगर आप नहीं कमा रहे या कोई मसला है तो प्लीज ये ना कहें कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होना, आपकी अपनी गलती है। दूसरी चीज़ ये कि जो परचेजिंग की बात है ना ब्रांड्स की, मैंने ये नॉर्मली देखा है अपने आसपास, सबकी बात नहीं कर रहा, ब्रांड से नॉर्मली बड़े महंगे महंगे सूट वो लोग बाय करते हैं जो मुश्किल से बाय कर सकते हैं। जो वेल ऑफ है वो बॉदर ही नहीं करते। मैं आपको लास्ट बात बता के क्लोजिंग लेता हूँ, लोगों को सीखनी चाहिए बात। एक दफ़ा घर पे गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, दोनों घर पे बिजी थी। मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे घर आना था, तो मैंने उबर बुक की, क्रीम, वो जो वैगन आर गाड़ी है, और मैं नीचे ऑफिस से उतरा तो वहाँ पे कोई 8-10 लोग खड़े थे जो हमारे ऊपर किसी और ऑफिस में होते हैं। उन्होंने कहा साहब आप अचानक मिले तो जी मैंने कहा जी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा किधर? मैंने कहा यार जी मैंने उबर मंगाई। कहते आप उबर? मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ। तो मेरे पास अलहमदुलिल्लाह बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है दोनों, लेकिन मैं उबर पे गया। अच्छा ये तब होता है जब आपके पास होते हैं तब आपको फील नहीं होता, जब नहीं होते ना फिर आपका दिल करता है यार महंगी चीज़ हो, महंगी गाड़ी हो, दिखाने के लिए। जब होता है तो फिर आप बॉदर नहीं करते किसी को दिखाने के लिए, आप कहते हैं बस ठीक है जो है मज़े से। बिल्कुल ठीक बात की आपने, एंड दैट इज़ एक्चुअली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दिस वुमेन जिनके लिए आज हमने ये इतनी प्यारी महफिल सजाई एक्सपर्ट्स ओपिनियंस की बेस्ड पे मेरी सहेली के लाइव प्लेटफॉर्म से, ताकि वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम लोग जिस वक्त घर बैठे हो, इवन दोज डिफरेंटली एबल्ड वुमेन जो घर से नहीं निकल सकते, जो वाकई फिजिकली चैलेंज्ड है, वो भी कमा सकती है। हल्का सा स्किल आपने सीख रहे हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी। आराम से बस आपने अपने गैजेट रखना है अपने पास, अपनी प्रोफाइल बनाए, अपने क्रेडेंशियल्स इसके साथ रखें सिक्योर सेफ तरीके से। लेकिन याद रखें आपने इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, बल्कि आपने क्लाइंट से पैसे लेके कमाने हैं और घर बैठे डॉलर्स कमाए। और उसके जो ज़रिए थे वो हमने आपके साथ आज शेयर किए। और भी अगर आपके पास कोई सवाल आते हैं आपके जहन में तो आप फीडबैक के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। कोशिश होगी कि हम अपनी तमाम सहेलियों के ज़रिए जी, और हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी तमाम सहेलियों को उनके मसाइल के हल इस मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से बताएं। और तो बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आज ही कीजिए, और हमें ज़रूर बताएं कि आपका बिज़नेस किस स्टेज तक जा रहा है। इनिशिएट तो लीजिए, इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ समा सहेलीज़ शो। Thank you, Rabia, and thank you guys. Stay tuned for next session. Thank you, Ji.